جی ٹھیک ہے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر. ابتدا اس اللہ کے نام سے جس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں. اس ذات اقدس پر لاکھوں کروڑوں لاکھ سلام جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل انک حمید مجید. اللہم بارک محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جیسا کہ ہم نے شروع کی ہے خلفائے راشدین کی سیرہ یا ان کے زندگی کے حالات، اس میں سے اب تک دو خلیفوں کے بارے میں ہم جان چکے ہیں. ایک ہے ابو بکر صدیق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت مسلمہ کے پہلے خلیفہ بنے، اور دوسرے ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ. ابو بکر صدیق کی خلافت 2 سال یا 2.5 سال رہی، جبکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 10 سال تک رہی، جس میں اسلام نے بہت 3 بڑے اعظموں پر پہل چکا تھا اور بہت زیادہ لوگ اسلام میں داخل ہو چکے تھے. اب ہم پڑھیں گے آج خلیفہ سوم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عفان تھا اور آپ کی والدہ کا نام اروا تھا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں پیدا ہوئے اور یہ عام فیل کے 6 سال بعد پیدا ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام فیل میں پیدا ہوئے تھے 50 دن یا 3 ماہ کے بعد. ابو بکر صدیق عام فیل کے 2 سال کے بعد پیدا ہوئے تھے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام فیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سال کے چھوٹے تھے. آپ کا قد درمیانہ تھا، گھنی اور لمبی داڑھی تھی آپ کے چہرے پہ، اور آپ کے کاندھے چوڑے تھے، سر میں بال گھنے تھے، بال گھنگرالو تھے، اور کان کی لو تک آپ کے بال تھے، لمبے بال تھے. آپ کے دانت انتہائی خوبصورت تھے. آپ بہت خوبصورت تھے، دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت تھے. آپ کی کنیت دور جاہلت میں ابو عمرو تھی، اور پھر بعد میں جب آپ ایمان قبول کیے اور آپ کو اللہ نے عبداللہ بیٹے سے نوازا تو آپ نے اپنی کنیت ابو عبداللہ رکھ لی. روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی نانی جو ہے ام حکیم بیضہ، وہ ابو مطلب کی بیٹی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے ان کی بہن تھی. اور ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی دونوں ایک ہی تھے. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانی جڑوا بھی تھے. یہ بھی ایک روایت میں ملتا ہے. یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بہن کے بیٹے تھے. اور ایک رشتہ کیا تھا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے.
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بہت دراز عمر پائے، وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ کون تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ آپ کا لقب ذوالنورین تھا، یعنی یہ کس لیے کہا جا رہا تھا؟ کیونکہ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام انبیاءوں کے دوران بھی اب تک کسی کی زوجیت میں نبی کی 2 بیٹیاں نہیں آئی سوائے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جاہلیت میں آپ کا مقام کیسا تھا؟ جب اسلام لانے سے قبل آپ کیسے تھے؟ آپ بہت آپ کے باپ کا انتقال بہت جلد ہو گیا تھا، تو آپ کے عفان جو تھے والد بہت مالدار تھے، ان کا مال کافی زیادہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھے اور آپ تجارت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی تجارت میں بہت اضافہ کرتا تھا، بہت اچھے مالدار تھے۔ اتنے مالدار ہونے کی وجہ سے، اور آپ کا تعلق بنو امیہ عبد شمس سے تعلق رکھتے تھے، یہ قبیلے بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، جو کہ بہت عزت دار گھرانہ تھا۔ آپ عزت کے قابل تھے اور آپ کے عادات بھی اس طریقے سے اچھے تھے، آپ ہر ایک کا ادب و احترام سے ملتے تھے، لوگوں کو، قریش کے لوگوں کو آپ سے بہت زیادہ محبت تھی آپ کے اخلاق کی وجہ سے۔ آپ نرم خو تھے، انتہائی نرم دل تھے، ہر کسی سے بہت ہی محبت سے ملتے تھے۔ لوگوں میں، اپنے قوم میں آپ کو بہت اونچا مقام ملا تھا، اور ان کی محبت کے اس قدر محبت تھی کہ عرب کے خواتین جو تھی اپنے بچوں کو لوری گاتی تھی، تو اس میں ایک جملہ یہ بھی ہوتا تھا، حبکا و رحمانی حب القریشہ لی عثمانی، یعنی اللہ کی قسم میں تمہیں اس طریقے سے پیار کرتی ہوں جیسے اس قریش کے لوگ عثمان کو پیار کرتے ہیں۔ اس قدر محبت تھی لوگوں کے دلوں میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ خلافت سے پہلے دور جاہلیت کی بات ہے، آپ بالکل اچھے تھے، اور آپ نا دور جاہلیت میں بھی بتوں کو سجدہ نہیں کیے تھے، شراب نہیں پیے تھے، جو بھی برے کام تھے، زنا، چوری، جھوٹ وغیرہ، ہر چیز سے پاک تھے۔ دور جاہلیت میں بھی ابو بکر صدیق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں وہی شخص تھے، یہ تینوں ہی تھے کہ جو شراب بھی نہیں پیتے تھے، بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، ان کی قربانی دیے ہوئے کھاتے نہیں تھے، یہ تمام حیبوں سے پاک تھے، یہ صرف یہ تینوں دور جاہلیت میں بھی۔ پھر جب آپ 34 سال کے ہوئے تھے تو ابو بکر صدیق کے کہنے پہ آپ نے فوراً ابو بکر صدیق نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی تو انہوں نے فوراً لبیک کہا اور اسلام قبول کر لی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہے، یا رسول اللہ، میں اسلام قبول کرنے کی ایک اور وجہ بھی یہ ہے کہ میں شام سے واپس ہو رہا تھا تجارت کر کے، وہاں پر ایک مقام پر رک گئے تھے ہمارا قافلہ، تو ایسی ابھی نیند لگی، سوئی جاگی کیفیت میں تھی کہ ایک آواز آئی کہ اے سونے والو جاگ جاؤ، احمد کا نزول مکے میں ہو چکا ہے۔ وہ آواز سن کے ہم لوگ پریشان ہو گئے۔ پھر جب ہم لوگ مکہ پہنچے تو آپ کے بارے میں سنا اور میرے دل نے فوراً قبول کیا کہ یہ صحیح ہے، آپ جو بول رہے صحیح ہے، اور یہ بت پرستی یہ سب غلط چیز ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بلکہ فوری ایمان لاتے اور اس کی تصدیق کرتے۔ 34 سال تک آپ اپنی حیا کی وجہ سے، اپنے شرمیلے انداز کی وجہ سے شادی نہیں کیے تھے، آپ نوجوان تھے 34 سال کی عمر تک بھی۔ پھر جب آپ ایمان لے کر آئے تو آپ کے چچا نے آپ کو ستایا، اس طریقے سے نہیں جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، خباب بن ارت کو، جیسے عام لوگوں میں گرم ریتوں پر وغیرہ سلا کر جس طریقے سے تکلیفیں دیتے تھے، کیونکہ وہ غلام تھے نا تو انہیں بہت زیادہ تکلیفیں دیتے تھے، لیکن یہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے اور ایک مالدار خاندان کے تھے، تو ان کے چاچا نے انہیں گھر میں چھپا کر اذیتیں دی، رسی سے باندھ کر رکھا، انہیں بہت تکلیفیں دی، پھر بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹے رہے۔ پھر ان کے چاچا نے عاجز آ کر چھوڑ دیا کہ تمہاری مرضی ہے، جو کرنا ہے کرو۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اس وقت کیا ہو گیا تھا، جب تبت ادا نازل ہو گئی تھی، تبت ادا ابی لہب و تب، یعنی ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، یہ جب نازل ہوئی تو ابو لہب کے دونوں بیٹے تھے، عتبہ اور اتیبہ،
یہ دونوں کا نکاح کس سے ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں، دو صاحبزادیاں، ام رقیہ اور ام کلثوم، یہ دونوں سے ابو لہب کے دو بیٹوں کا بات چیت طے ہوئی تھی یا نکاح ہو چکا تھا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ تو جب یہ صورت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے لیے سے ایک موقع مل گیا تھا ابو لہب کو، تو ابو لہب اور اس کی بیوی نے مل کر اپنے بچوں پر دباؤ ڈالا کہ عتبہ اور عتبہ، ام رقیہ اور ام کلثوم کو دونوں کو طلاق دے دے۔ ان کی منشا یہ تھی کہ جب طلاق دے دے تو یہ بہت بری بات ہو جائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذیت میں آ جائے گے۔ ان کو مزہ آ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں رہے، یہ دیکھنا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا جب طلاق دے دیے تھے عتبہ ام رقیہ کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود اپنے مطلب بیٹی پیش کی کہ میں آپ کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا۔ یہ دونوں کی شادی ہوئی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حیات تھی، تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام رقیہ کو تیار کیا اور یہ دونوں کی شادی ہوئی۔ اس وقت مطلب یہ نبوت کا 5واں سال جب تھا، تو مکے کی حالات برداشت سے باہر ہو گئے تھے، مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا جانے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ یہاں سے حبشہ کی طرف ہجرت کیجیے۔ تو جب پہلی ہجرت ہوئی تھی، پہلے جو 12 مرد اور 4 عورتیں گئے تھے، اس میں پہلی ہجرت میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام رقیہ دونوں شامل تھے۔ لوگوں کو یہ ایک طریقے سے ضمانت بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک محفوظ جگہ پہ بھیج رہے ہیں۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹی اور داماد کو بھی وہیں پر بھیج رہے ہیں، اور آپ کی بیٹی حاملہ تھی، اس وقت ام رقیہ حاملہ تھے، تو وہاں پر جا رہے ہیں، تو ایک قسم کی تسلی بھی تھی لوگوں کو کہ ٹھیک ہے ہم صحیح جگہ پہ جا رہے ہیں۔ تو جب یہ مسلمان وہاں پر پہنچے حبشہ کی طرف، تو وہاں پر کافی عرصے تک رہے، اور وہاں پر ام رقیہ کو ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو بتائے کہ یہ مطلب لوط علیہ السلام کے بعد پہلا خاندان ہے جو اسلام کے لیے ہجرت کر رہا ہے۔ یوں تو تمام صحابہ قرآن کے بہت مطلب ہر صحابہ قرآن سے بہت لگاؤ تھا، لیکن عثمان علیہ السلام کا خاص طور پہ قرآن سے لگاؤ تھا۔ وہ بہت زیادہ قرآن پڑھتے تھے، اتنا زیادہ قرآن پڑھتے تھے کہ ایک رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ اور بعض روایتوں یعنی وہ ضعیف ہے بول کے بولتے، لیکن ایسی روایتیں بھی ملتی ہے کہ ایک رکعت میں ایک قرآن کو ختم کرتے، یہ بھی ملتی ہے، اتنا زیادہ پڑھتے تھے قرآن۔ اور ان کا قرآن سیکھنے کا طریقہ کیسا تھا؟ 10 آیتیں پہلے سیکھ لیتے تھے، جب تک آگے نہیں بڑھتے تھے تب تک ان میں علم و عمل کی باتیں سیکھ لیتے تھے، صرف آیت نہیں، اس کا مطلب، اس میں عمل کس طریقے سے کرنا ہے، ہر وہ چیز سیکھ کر پھر نیکسٹ آگے بڑھتے تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پسند نہیں تھا کہ کوئی ایک دن ایسا گزر جائے جس پہ وہ قرآن کی تلاوت نہ کرے، ہر روز وہ قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے تھے۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی بات ہے، خیرکم من تعلم القرآن، یعنی تم میں بہترین لوگ وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ چیز بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی۔ مجھے دین کی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے دنیا کی 3 چیزیں زیادہ محبوب ہے: بھوکوں کو آسودہ کرنا، ننگوں کو کپڑے پہنانا، اور قرآن کی تلاوت کرنا۔ یہ آپ کو زیادہ پسندیدہ تھی۔ مکی زندگی میں آپ کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھے، ایمان لے کر آئے، پھر اس کے بعد چند عرصے کے بعد آپ ہجرت تھے اور حبشہ میں ہی تھے، وہاں پر تھے، وہاں پر بھی آپ اچھے سے رہے۔ لیکن جب ہجرت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آ گئے تھے، تو آپ بھی حبشہ سے مدینے کو روانہ ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آواز آ رہی ہے سسٹر کی؟ جی میری آواز آ رہی؟ جی الحمدللہ آ رہی ہے۔ جی الحمدللہ۔
تو جب پہلا سال شروع ہوا تھا مدینے کی زندگی میں، یعنی جب مسجد وغیرہ بنوا رہے تھے اس میں بھی آپ برابر شریک تھے. پھر غزوہ بدر جب ہوا تھا تو مطلب غزوہ بدر کیسا ہوا تھا، وہ جنگ کی نیت سے نہیں گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. 2 ہجری میں، ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر جب پیش آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی نیت سے نہیں گئے تھے، ایک قافلے کا پیچھا کرنے کے لیے گئے تھے. تو 313 لوگ ہی نکلے تھے، 313 یا 17 صحابہ. اس میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی چاہا تھا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو، لیکن اس وقت ام رقیہ کی طبیعت خراب تھی بہت زیادہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ اگر ہمارے ساتھ جا رہے نا اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اپنے بیوی کے ساتھ ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں منع کیا تھا کہ آپ رک جائیں اور یہاں ام رقیہ کا خیال رکھیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وہاں پر جنگ ہوئی. جنگ میں یوم فرقان کا دن ہو گیا بدر کا، 2 ہجری 17 رمضان کو جنگ ہوئی اور مسلمانوں نے بہت ہی اچھی طریقے سے کامیابی حاصل کی. تو یہ فتح کی خبر لے کر زید بن حارثہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور فوج سے پہلے زید بن حارثہ پہنچے تھے مدینے خوشی کی خبر لے کر. جب یہ زید بن حارثہ پہنچ رہے تھے خوشی کی خبر لے کر تو ام رقیہ کو تدفین کیا جا رہا تھا، ان کو دفن کیا جا رہا تھا. کون تھے اس وقت؟ بہت ہی کم صحابہ تھے مدینے میں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ اسامہ بن زید جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بولے بیٹے کے، یعنی زید بن حارثہ کے بیٹے تھے. وہ دونوں نے ام رقیہ کو دفن کیا. قبرستان سے واپس آ رہے تھے اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر خوشی کی خبر دی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے مدینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خبر پر جاتے، روتے، دعا کرتے. پھر اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین رہنے لگتے، بہت زیادہ غمگین رہنے لگتے ان کی بیوی کے انتقال کی وجہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اے عمر غم نہ کرو، اتنے زیادہ پریشان کیوں ہو، اداس مت ہو، صبر کرو. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دیتے رہتے. تو آپ صلی اللہ علیہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے کہ ہاں مجھے غم ہے، مطلب اپنی بیوی کا غم بھی ہے اور ایک غم بھی ہے بلکہ بولتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ اور کیا غم ہے تمہیں، مطلب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایک رشتہ تھا، یعنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد تھا، وہ رشتہ اب ہمارے درمیان نہیں رہا. تو بہت زیادہ غمگین رہنے لگتی. اسی دوران عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے بھی حفصہ جو ہے وہ بھی بیوہ ہو چکی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، وہی بولی نا میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بھی جو ہے سکی بیوہ ہو چکے تھے، ان کے بھی شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولتے کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیجئے حفصہ سے، آپ کے پاس بیٹا بھی ہے نا عبداللہ، چھوٹے سے بیٹے بھی ہے آپ کے پاس، ان کے لیے مطلب دیکھ بھال کے لیے ضروری ہے، تو آپ میری بیٹی سے شادی کر لیجئے. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کر دیتے، بولتے میں رقیہ کے بعد شادی کرنے کا ارادہ نہیں رکھا، کچھ اس طریقے سے آپ منع کر دیتے کہ ابھی میرا دل نہیں کر رہا، کچھ ایسا کہہ کے مناسب الفاظ میں کہہ کے آپ منع کر دیتے. پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حفصہ کا پیغام لے کر، رشتہ لے کر ابو بکر صدیق کے پاس جاتے. تو ابو بکر صدیق بھی انکار کر دیتے، انکار نہیں کرتے، خاموش ہو جاتے. ابو بکر صدیق کیا ہوتے؟ خاموش ہو جاتے، کچھ پیچھے جواب نہیں دیتے، ہاں بھی نہیں بولتے، نہ بھی. تو یہ بات ان کو تکلیف دیتی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب انہیں تکلیف پہنچی تو یہ اپنا تکلیف شیئر کرنے کے لیے کس کے پاس جاتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے اللہ کے رسول، کیا میری بیٹی اتنی ارزاں ہے؟ یعنی ایسا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے 2 ساتھیوں سے پوچھا، عثمان تو خیر ہے انکار کر دیے، لیکن ابو بکر صدیق نہ ہاں بولے نہ بولے، مجھے بہت تکلیف ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے عمر غم نہ کرو، شاید عثمان کو تمہاری بیٹی سے بہتر بیٹی مل جائے اور تمہاری بیٹی کو عثمان سے بہتر شخص مل جائے. اس قسم کی تسلی دے کر ان کو روانہ کرتے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر پہنچتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی بیٹی حفصہ کے لیے اپنا رشتہ بھیجتے کہ میں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور اپنی بیٹی ام کلثوم کو کدھر دیتے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرواتے. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راضی ہو جاتے ام کلثوم سے شادی کرنے کے لیے. اب ام کلثوم کو کون تیار کرتے؟ ام ایمن.
ام ایمن کون تھے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گود کھلائے تھے نا، عبداللہ اور آمنہ کے پاس ایک لونڈی رہتے، تو یہ تھے، انہوں تیار کر کے ام کلثوم کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہو جاتا، وہ دونوں رہنے لگتے اور عبداللہ ان کے ساتھ رہتے، یہاں پر خوش ہو جاتے، مطلب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئے۔ تو ایک مرتبہ ابو بکر صدیق مل کر پوچھتے کہ عمر آپ مجھ سے ناراض ہے شاید نا، میں آپ کی بیٹی سے نکاح نہیں کیا، اور تو ہاں، آپ کچھ بھی خاطر خواہ نہیں جواب دیے، ایک دم خاموش ہو گئے۔ تو ابو بکر صدیق بتاتے کہ آپ سے پہلے آپ جب اپنی بیٹی کے لیے پریشان تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ذکر کر رہے تھے کہ حفصہ کے بارے میں کیا خیال ہے، کیوں نہ میں ان کو نکاح کر لوں، کیا کیسا رہتا، بلکہ ایسا رائے مشورہ کرے تھے میرے سامنے، تو میں ہاں بھی نہیں بول سکا اور نہ بھی نہ بول سکا، کیونکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالی ایک رائے ایسے رکھے تھے سامنے، تو یہ چیز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکا تھا، اسی لیے میں خاموش رہا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ رشتہ دینے والے ہیں، یعنی شور تو نہیں تھا لیکن ایک اشارے کنارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی تھی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دل صاف ہو جاتا ابو بکر صدیق کی طرف سے۔ یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ بیواؤں کی شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم دیکھ چکے ہیں کہ صحابیہ کئی بار شادی کر چکی ہیں، یعنی بیوہ ہونے کے باوجود اور طلاق ہونے کے باوجود، کوئی برائی نہیں ہے، شادی کی جا سکتی ہے، اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ اگر ہو بیواؤں کی شادی، طلاق شدہوں کی شادی اگر ہو جائے تو ہمارے جو معاشرے میں برائی چل رہی ہے، ایک قسم کی برائی کسی حد تک کنٹرول میں ہو جا سکتی ہے۔ یہ ایک ہمارے دین کی سب سے بڑی چھوٹ ہے، مطلب شادی کر سکتے ہیں، بیوہ ہو گئے آپ اور طلاق شدہ بھی ہو گئے، جس کی وجہ سے معاشرہ صاف ستھرا رہتا ہے ہمارا۔ پھر اب یہ شادی ہوئی ہو گئی، 3 ہجری میں ام کلثوم کے ساتھ شادی ہو گئی۔ پھر 6 ہجری میں کیا ہوتا، یعنی جب صلح حدیبیہ، یہ پہلے کیا ہوتا، عبداللہ ہے تھے نا ان کے بیٹے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں کوئی جانور آ کر مار دیتا، جس کی وجہ سے انفیکشن ہو کے چہرہ پورا پھل جا کے ان کے بیٹے کا بھی انتقال ہو جاتا۔ ام رقیہ سے جو بیٹا ہوا تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ بیٹے بھی 6 سال کی عمر میں انتقال ہو جاتا، ان کا بھی 6 یا 12 سال کے تھے جب انتقال ہو جاتا ان کے بچے کا۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب جاتے، غزوہ احد ہوتا، غزوہ احد میں کیا ہوتا کہ ایک خبر ایسی اٹھتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے، تو تب مسلمانوں میں جو بھگدڑ مچ جاتی، بعض مسلمان کیا ہوتے، بالکل کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اپنے تلوار وغیرہ رکھ کر نہ چھوڑ دے کے جنگ میں بڑھ جاتے، بعض مسلمان اپنی جان بچا کر مدینے کی طرف بھاگ جاتے، اور بعض مسلمان مشرکین سے لڑتے رہتے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں شامل تھے جو جنگ چھوڑ کر مدینے کی طرف بھاگ گئے تھے، تو ان میں شامل تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب سچویشن ویسی تھی، اگر آپ جنگ احد کے بارے میں معلوم ہے سب کو، تو جب وہ ہو گیا تھا سب، بالکل 1-2-3 منٹ میں بھگدڑ مچ گئی تھی، مسلمان بدحواس ہو گئے تھے، اس دوران عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سمجھ میں آیا انہوں نے وہ کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، نہ صرف عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ وہ تمام صحابہ جو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے، عفو کر دیا ہے، یعنی ان کے گناہ کیا کیے، اریز کر دیے، مٹا دیے کہ جیسے یہ پہلے تھے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی ہے سورہ عمران کی، سورہ عمران میں آیت نمبر 115 میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ وہ تمام لوگوں کو عفو درگزر کر دیا گیا ہے۔ پھر بیت رضوان ہوا تھا، بیت رضوان بھی کس وجہ سے ہوا تھا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہوا تھا۔ ہوا یوں کہ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے 6 سال کے بعد عمرے کا ارادہ کیے، اور 1400 مسلمانوں کو ساتھ لے کر آپ عمرے کی نیت سے مکے کو روانہ ہوئے، لیکن مشرکین مکہ کو جب اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے کیا کیا، مسلمانوں کو مکے میں داخل ہونے سے روک دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا رہے تھے، اور سب لوگ نا مسلمان پورے احرام میں تھے، ان کے ساتھ قربانی والے جانور تھے، ان کے ساتھ کوئی ہتھیار نہیں تھا مسلمانوں کے ساتھ،
پھر بھی یہ لوگ نا نہیں ان لوگوں کو الاؤ نہیں کر رہے تھے اندر جانے کے لیے، مکے میں جا کر عمرہ کرنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے، بات چیت مدافعت کے لیے بات چیت کر رہے تھے کہ ہم لوگ کسی جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کریں گے، کعبے کے پاس رہیں گے اور پھر واپس ہو جائیں گے. یعنی جب سے کعبہ بنا ہے تو کسی کے لیے بھی نہیں روکا گیا تھا. اب مشرکین مکہ کو ایک موقع مل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا، اذیت دینے کا، تو وہ لوگ مطلب اتنا برا کام کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے. کعبے کو کسی کو بھی نہیں روکا گیا تھا، لیکن اس وقت روک دیے تھے. تو یہ بات چیت کرنے کے لیے قریش سے بھی لوگ آ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو بھیج رہے تھے قریش کے سے بات کرے کہ تاکہ عمرہ کر سکے، کیونکہ عمرے کی نیت سے آئے تھے، 6 سال کے بعد آئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے چاہتے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جائے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے کہ میں وہاں پر نہیں جا سکتا، اور مطلب ان کی طبیعت بھی ایسی رہتی کہ وہ چھٹ سے کچھ بول دیتے، ایسا رہتا نا. تو اور میرے مدافعت کرنے کے لیے وہاں پر کوئی نہیں ہے، آپ عثمان کو بھیجے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے میں بھیجتے. تو جب مکے میں داخل ہوتے تو وہاں پر مطلب جیسے ہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوتے نا، تو وہاں کے لوگ بولتے کوئی بات سننا ہی نہیں ہے آپ کو، آپ چلے جائیے واپس، محمد کا بالکل بھی مکے میں داخل ہی نہیں ہونا ہے، بالکل بھی نہیں داخل ہونا، آپ بھی واپس چلے جائیے. بلکہ مطلب اندر بھی نہیں آنے دیتے، ان کے سخت خلاف کرتے. تو وہاں پر سے حکم بن عاص کے بیٹے رہتے، وہ گزرتے رہتے. وہ جب دیکھتے یعنی ان کے کزن ہوتے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو انہوں رک کے بولتے یہ میرے امان میں ہے، مکے میں آئے ہیں، یہ میری امان میں ہے، ان کو کوئی تکلیف نہیں دے گا. بلکہ اپنا گھوڑے پہ سے اتر کے وہ گھوڑے پہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا کے مکے کے اندر لے کر جاتے. وہاں پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان سے ملتے اور دوسرے بڑے لوگوں سے، صفوان بن امیہ، وہ لوگ سے مل کے بات کرتے کہ خالی اجازت دے دو، ہم عمرہ کے لیے آئے، دیکھ رہے ہو ہمارے ساتھ کوئی ہتھیار نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ہم لوگ یہ کرنے آئے ہیں. تو بھی وہ لوگ نا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولتے نہیں، اس بار تو ہم لوگ دینے والے ہی نہیں ہیں، آپ لوگ نہیں آ سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے مسلمان. تو جب یہ بات چیت چل رہی تھی تو تھوڑا سا وقفہ ہو جاتا زیادہ، تو ادھر مسلمانوں میں یہ افواہ ہو جاتی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دیے گئے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دیے گئے ہیں. جب یہ بات مسلمانوں کو پہنچ جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتی، اگر عثمان قتل کر دیے گئے ہیں تو ہم قتال کریں گے، یعنی عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے. اس کے اوپر میں بیعت چاہ رہا ہوں، یعنی موت تک، اپنی موت تک بھاگیں گے نہیں، ڈر کے چھوڑ کے بیچ میں بھاگنا نہیں، اپنی موت واقع ہو جانا ہے، یا جو عثمان کو مارے ان لوگوں کو مارنا ہے. موت پہ، اپنی موت پہ بیعت لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو تمام صحابہ جو 1400 صحابہ تھے، وہ 1400 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت لیتے. وہ ایک جھاڑ کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے رہتے، تمام صحابہ آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت لیتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دوسرا ہاتھ بھی اپنے ہاتھ پر رکھ کر بولتے یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اگر عثمان یہاں رہتے تو یہ عثمان بھی جو ہے سو کی بیعت کرتے تھے، ہمارے ساتھ عثمان بھی راضی رہتے تھے. تو یہ بہت بڑا آنر ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ ان کی غیر موجودگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بہاف پہ بیعت لی تھی. اور اس بات سے یعنی جب یہ مسلمان دیکھیے اتنے 2 ہفتوں کا سفر کر کے مدینے سے مکے کو پہنچے، وہاں پر سٹے کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں کہ آئے ہم لوگوں کو جانے دے، تھکے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے پاس مطلب کھانے کے لیے اتنا کھانا بھی نہیں تھا، بھوکے ہیں اور صرف احرام کی حالت میں ہیں، اور ان کے ساتھ کوئی ہتھیار نہیں ہے. پھر بھی یہ لوگ نا جو جذبے کے ساتھ صرف اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، یہ تمام مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت دیے، تو اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ ایک آیت نازل کیے کہ جو اللہ تعالیٰ راضی ہے ان لوگوں سے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. یہ 1400 لوگوں کی سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے. پورے کے پورے 1400 لوگ یہ جھاڑ کے نیچے جو بھی بیعت دیے، تو اللہ تعالیٰ بولے کہ تم سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے. اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو جاتے صحابہ کے اس اقدام سے. لیکن بعد میں پتہ چلتا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہے اور وہاں پر مذاکرات کرے. وہاں پر چند لوگ ایسے بھی تھے مدینے مکے میں جو مسلمان ہو چکے تھے، لیکن اپنا ایمان جو ہے کہ یہاں پر کے خوف سے
लोगों के खौफ से जो है कि छुपा कर रखे थे, और बाज मुसलमानों को कैद भी करके रखा गया था, जैसे अबू जंदल और लोग मुसलमानों को कैद भी करके रखा गया था। जो मुसलमान हो गए थे लेकिन अपना ईमान छुपा कर रखे थे, एक रिवायत में आता है कि वो लोग भी उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिले और अपना इस्लाम पेश किए कि हम इस्लाम लाए, लेकिन अपना ईमान छुपा कर है, इस्लाम छुपा कर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे बात की, तो ये बातचीत करने में भी थोड़ा टाइम लग गया। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु डिले हो गए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए। लेकिन जब ये हो चुका था कि उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ गए और एक सुलह हो गई थी मुसलमानों और मुशरिकीन में, वो सुलह की वजह से उस वक्त तो हज नहीं हो सका, उम्रा नहीं हो सका था, रिटर्न हो गए थे। इस वक्त बैत रिजवान जो हुई थी उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वास्ते हुई थी, और बाद में उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो दरख्त कटवा दिया था, क्योंकि लोग वहां पर जाकर नमाज ये करना, वो मतलब ऐसे थोड़ा स्पेशल ट्रीट करने लगे थे, तो वो दरख्त को ये बिदअत शुरू हो जा रही, बल्कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या करते, वो दरख्त को उनके दौरे खिलाफत में कटाते थे। फिर जब गज़वे तबूक होता, गज़वे तबूक में जब होता कि खैर साली रहती और मुसलमानों को जाना था रोमन एम्पायर से लड़ने के लिए। जंग मुता के बाद गज़वे तबूक जब होती कि बड़े से रोमी लश्कर से लड़ना है, और यहाँ पर मुसलमानों भी मदीने में खैत हो जाता, इतनी शदीद गर्मी रहती और भूख से परेशान लोग रहते, तो तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते, जैश उसरा के लिए जो भी मदद करे उसके लिए, मतलब मदद करो अल्लाह के लिए बोल के ऐलान करते कि सब लोग आए, और एक किस्म का फंड रेजिंग रहता कि जंग के लिए। तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करते, तो अबू बकर सिद्दीक अपना सारा सामान लाते, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या करते कि आधा सामान लेकर आते, दूसरे सहाबा भी उनसे जितना हो सका उतना लेकर आते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े के होकर ऐलान करते कि कौन है जो मुझे 100 ऊँट दे और मैं उसे जन्नत की बशारत दूं, तो उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो जाते और 100 ऊँट पेश करते, 100 ऊँट, और उसके ऊपर जो कुछ है वो सब आपके लिए, यानी जंग के लिए किस तरीके से भी इस्तेमाल कर ली। फिर 100 ऊँट, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करते कि और 100 ऊँट कौन देगा, तो इस तरीके से करते करते 900 ऊँट उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ग़ज़वा तबूक के लिए देते, और बाज़ रिवायतों में 60 घोड़े हैं, बाज़ रिवायतों में 100 घोड़े हैं, 1000 के करीब सवारी फराहम करते। और एक रिवायत में क्या है कि एक थैला भर अशरफियाँ, सोने की अशरफियाँ लेकर आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐसा ढेर लगा देते उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी लीजिए रसूलुल्लाह, कि इसे भी आप इस्तेमाल कीजिए जंग के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना खुश हो जाते उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस इमदाद की वजह से कि मा तरा उस्मान मा अमला बादल यौम, यानी आज के बाद उस्मान जो भी करे उसको कुछ नहीं होगा, अल्लाह ताला उनसे राजी हो गए, आज के बाद कुछ भी कर ले उस्मान, ये हद है उनके लिए, मतलब उनसे राजी हो गए, कुछ भी कर ले उस्मान भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हो जाते और उन्हें जन्नत की बशारत भी देते। फिर ग़ज़वा तबूक के बाद जब वापस होते तो उम्मे कुलसुम की भी वफ़ात हो जाती 9वें हिजरी में। उम्मे कुलसुम की वफ़ात के बाद वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों भी बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाते। जब उनकी तदफीन पेश आती, यानी उनको दफन करने के लिए जाते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि तुम में से कौन है जो मतलब रात के वक्त अपनी बीवी के साथ नहीं थे, तो अबू तलहा और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रहते, वो दोनों खबर में उठते। आवाज़ कम हो रही जी, अभी ठीक है आवाज़? आवाज़ ठीक है सिस्टर? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। जी जज़ाकल्लाह। तो उस्मान हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों खबर में उतर कर उम्मे कुलसुम को खबर में दाखिल कराते, उसके बाद तदफीन हो जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों गमगीन रहते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अगर मेरी कोई और बेटी होती तो मैं उसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से शादी कर देता, बल्कि तसल्ली देते। दोनों बहुत ज्यादा मकमूम हो जाते और एक दूसरे को तसल्ली देने लगते,
اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیاں آپ کے نکاح میں تھی، آپ صلی اللہ علیہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح نہیں کیا. اس کے بعد نکاح کیا، 8 بیویاں تھی اور 15 بچے ہوئے تھے. اب تک جو عبداللہ تھے تقریباً 40-44 سال ہو گئے تھے ان کو. اب تک جو کہ بچے صرف عبداللہ تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور ام کلثوم سے کوئی اولاد نہیں تھی اللہ کی کرنا. تو پھر جب بعد میں شادی کی انہوں نے تو ان سے 15 ہوئے تھے، 9 بچے اور 6 بیٹیاں. اس میں سے ایک ابان ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، جو کہ تابعین میں تھے اور بہت بڑے اسکالر گزرے. اور روایتوں میں آتا ہے کہ پہلی جو مطلب سیرہ کی کتاب تھی ابان نے ہی لکھا تھا، تابعین تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے. پھر ایک بار ایسی مکے میں جب مدینے میں آتے نا، تو مکے سے مدینے کو، تو مسلمانوں کو نا پانی کا مسئلہ پیش ہوتا. مسلمانوں کو پانی کا مسئلہ پیش ہوتا تو وہ بیر روما کا ایک کنواں رہتا، وہ کنویں میں میٹھا پانی رہتا، اور وہ کنویں کا مالک ایک یہودی رہتا. وہ یہودی نا، وہ ایک ڈھول پانی کو نا ایسے 2 ہاتھوں میں جتنا اناج آتا اتنی قیمت لیتا تھا. سمجھ میں آ رہا؟ ایک ڈھول پانی کے لیے قیمت رکھا تھا، پیسوں کے ذریعے سے وہ پانی بیچا کرتا تھا. تو مسلمان تو اپنا سب کچھ ہار کے بیچارے ادھر واپس ہو گئے تھے نا، مدینے کو آئے تھے. اب ان کو پانی کے لیے اتنی مشکل ہو رہی تھی، بہت زیادہ مشکل ہو رہی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے کہ پانی بہت مشکل ہو گیا ہم لوگ کے لیے، مطلب اتنا خریدنا اناج دے کر یا رقم دے کر جیسے کہ خریدنا ہمارے بس کی بات نہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے کر اعلان کرتے کہ کون ہے جو مسلمانوں کے لیے کنواں خریدے اور میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے وہ یہودی کے پاس اور پوچھتے کہ اس کی قیمت بولو. تو یہودی بولتے کہ تم کو کیا میں پاگل لگ رہا ہوں؟ یہ میرا بزنس ہے، اس کی وجہ سے مجھے بہت ساری آمدنی ہو جاتی، میں نہیں بیچ سکتا یہ کنواں. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے کہ آپ جتنی قیمت لگا لے، جتنا مطلب جو بھی قیمت لگانا چاہے لگاؤ، میں دینے کے لیے تیار ہوں. تو یہودی بولتے نہیں میں تو نہیں خرید، بیچنے کا ارادہ نہیں ہے میرا. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا یہودی دونوں میں سے کوئی ایک تجویز یہ پیش کرتے کہ آدھا کنواں تمہارا ہے، آدھا کنواں میرا. آدھا کنواں کس طریقے سے بانٹیں گے کہ ایک دن یہودی کی باری ہوگی اور ایک دن نا اس عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہوگی. ٹھیک ہے، یہودی کا جس دن باری ہوگی وہ یہودی اس دن پانی کو بیچے گا اور اس کی آمدنی اپنے پاس رکھے گا. دوسرے دن کی باری، دوسرے دن پانی استعمال کرنے کی باری عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو آدھا کنواں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرید کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے کہ میری باری میں نا تمام لوگوں کو، تمام مسلمان آئے اور ایک دم بغیر کسی مطلب اجرت کے فری میں پانی لے کر جائے. یہودی کی ٹرن میں یہودی پیسے لیں گے اور دیں گے. تو آپ سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ڈکلیئر کر دیتے کہ کوئی بھی آئے، نہ صرف مسلمان، جبکہ جو منافقین تھے، مشرکین تھے، وہ لوگ بھی آئے اور پانی لے کے جائے بغیر کسی روک ٹوک کے، جتنا چاہے اتنا پانی استعمال کر سکتے. تو مسلمان اور مشرکین کیا کرتے تھے، مطلب جو بھی تھے وہ لوگ کیا کرتے تھے، پانی اسی دن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کے دن ہی اتنا بھر لیتے تھے کہ ان کو اگلے دن پانی کے لیے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اور یہودی ادھر دیکھتا تھا کہ کوئی آئے پانی لے، قیمت ادا کرے پانی لے، تو اس کا بزنس لاس ہو جاتا. پھر وہ کیا کرتا، پورا کنواں ہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دیتے. اور یہ کنواں آج تک بھی ہے، آج تک بھی ہے، سعودی عرب کی گورنمنٹ کے اس میں ہے یہ. اور وہاں سے مطلب یہ جیسے بیت المال میں رکھا گیا ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے، اور کیا بولیں گے، آرفنس کیا بولیں گے، یتیموں کے لیے اس کی آمدنی جو ہوتی ہے وہ خرچ کی جاتی. آج تک بھی یہ کنواں موجود ہے مدینے میں. یہ اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 4 یا 5 دن سے کھانے کو کھانا یا کچھ بھی نہیں رہتا، بھوکے رہتے. امہات المومنین بھی بہت زیادہ بھوکی رہتی. تو ایک مرتبہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے، آٹا گوشت وغیرہ دے کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر جاتے. پھر مطلب جب ان کو معلوم ہوتا کہ اور بھی کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر بھنا ہوا گوشت اور حلوہ وغیرہ لے کر آ کر پھر دے کر جاتے. پہلے اناج مطلب خالی آٹا وغیرہ دیتے، پھر پکا ہوا گوشت وغیرہ بھی لا کر دیتے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پیش کرتے. جب پوچھا جاتا کہ کہاں سے آ گیا، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کر گئے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوری
مطلب بالکل مسجد سے لگا ہوا رہتا نا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمرہ، تو وہاں پر مسجد میں جاتے ہیں اور دونوں ہاتھ اوپر کر کے اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا تو بھی راضی ہو جا، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا تو بھی راضی ہو جا، اس طریقے سے دعا کرتے۔ یہ تمام فضیلت ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ انہوں نے کنواں خریدا، انہیں جنت کی بشارت مل گئی، تبوک میں بھی امداد دیے، اور اس کے علاوہ کئی ایسے غلام تھے جس کو انہوں نے آزاد کیے۔ اور ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے کہ مسجد نبوی تنگ پڑ رہی تھی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کون ہے جو مسجد کے لیے مطلب جگہ خریدے اور اللہ تعالیٰ اس سے بہتر جگہ آپ لوگوں کو جنت میں دے دے۔ تو پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ مالدار تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مال میں اور فائدہ دے رہے تھے، ہے نا، کہ جب اللہ کی راہ میں ہم خرچہ کریں گے تو ہمارا مال کم نہیں ہوگا بلکہ ہمارا مال بڑھے گا۔ السلام علیکم، آواز آ رہی ہے سسٹر؟ جی میم آ رہی ہے ابھی۔ جی آ رہی ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو مسجد نبوی کی توسیع کے لیے کون ہے جو زمین خریدیں گے اور اس سے بہتر جگہ جنت میں پائیں گے یا جنت میں اس کا حصہ پائیں گے، اس طریقے سے بشارت دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے اور جو مطلب آس پاس کے گھر وغیرہ رہتے ان کو خریدتے اور جس کی وجہ سے مسجد کی توسیع ہو جاتی۔ اور وہ جو ایریا ہے نا، وہ اب جو ریاض الجنہ میں ایک روایت کے مطابق آتا کہ ریاض الجنہ جو کہتے ہیں نا جنت کا ٹکڑا، تو وہ بھی مطلب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی خریدے تھے، اور روضہ مبارک جہاں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی خریدے تھے بلکہ بھی آتا۔ تو جہاں تب جو بھی بندہ جا رہے وہاں پہ سجدہ کر رہے ہیں، اس کا ثواب میں تھوڑا حصہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ یہ تمام ثواب جاریہ ابھی تک چل رہا ہے ان کے حق میں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے کہ ابو موسیٰ اشعری چاہتے تھے کہ آج میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو ابو موسیٰ اشعری جب دیکھتے کہ آپ مسجد نبوی میں نہیں تھے، پھر دوسری جگہ بھی دیکھتی نہیں دیکھتی، تو پھر ایک باغ رہتا، وہ باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنویں کے پاس بیٹھے ہوئے رہتے اور اپنے پیر پانی میں لٹکائے ہوئے بیٹھے ہوئے رہتے۔ تو ابو موسیٰ اشعری آتے اور کیسا دروازے پہ مطلب جو انٹرنس رہتا وہ باغ کے، وہاں پہ ٹھہر جاتے ایز اے گارڈ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی میں جو بیٹھے ہیں اسی انداز میں بیٹھے رہے، ان کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ تو جیسا مطلب گارڈ کے ویسے ٹھہرے ہوئے رہتے، تو فرسٹ آتے ایک صحابی آتے۔ فرسٹ کون آتے؟ ابو بکر صدیق ایک ساتھ آ کے مطلب اندر آنے کی اجازت چاہتے۔ تو ابو موسیٰ اشعری بولتے رکیے میں اجازت لے کر آتا ہوں۔ تو بولتے ایک مطلب صحابی آئے ہیں اللہ کے رسول، بول تو ان کو اندر آنے کی اجازت دو اور انہیں جنت کی بشارت دو۔ تو ابو بکر صدیق کو ابو موسیٰ اشعری بولتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے جنت کی بشارت دے دی ہے، آپ آئیے اندر۔ تو ابو بکر صدیق بھی آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بیٹھ جاتے۔ پھر نیکسٹ دستک ہوتی، اجازت لینے چاہتے، وہ تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ انہیں اجازت دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو۔ یہ یہاں پر جنت کی بشارت خالی بول رہے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے سو بات صحیح ہے نا، تو ان لوگوں کو جنت کی بشارت مل گئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ جاتے، پھر آپ کی مطلب رائٹ سائڈ پہ ابو بکر صدیق اور لیفٹ سائڈ پہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے، یہ تینوں بیٹھے ہوئے رہتے۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ذکر کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ انہیں اندر آنے کی اجازت دو اور کہو جنت ان کے لیے بھی ہے لیکن مصیبتوں کے ساتھ ہے۔ جب یہ بات ابو موسیٰ اشعری عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتاتے تو انہوں کہتے کہ الحمدللہ واللہ مستعان، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی مددگار ہے۔ ٹھیک ہے، مصیبتیں ہے تو مدد کرنے والا بھی اللہ ہے۔ وہ مطلب ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوئے رہتے، دوسرے سائڈ پہ آ کر
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ جاتے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب پانی میں پیر چھوڑ کر بیٹھے ہوئے رہتے نا تو تھوڑا سا کپڑا اوپر کر کر بیٹھے ہوئے رہتے. جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے تو جو پیر نظر آتے تھے وہ کپڑا بھی صحیح کر لیتے آپ صلی اللہ. کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ شرمیلے تھے، حیادار تھے. اور ایک مرتبہ کیا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے حجرے مبارک میں بیٹھے ہوئے رہتے، آرام دہ حالت میں رہتے، تھوڑا ریلیکس ٹائپ میں رہتے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیٹے ہوئے رہتے. تو ابو بکر صدیق آتے، آپ سے بات کرتے اسی حالت میں، جس حالت میں آپ لوگ آرام دہ حالت میں تھے اسی حالت میں ابو بکر صدیق آتے، اپنا جو موقف رہتا بات پیش کرنا رہتا پیش کرتے، بات چیت ہو جی چلے جاتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے، انہوں نے وہ بھی بات کرتے پھر چلے جاتے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا کہ عثمان اندر آ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، اپنے کپڑے صحیح کرتے، مطلب جو پیر وغیرہ نظر آ رہے ہیں وہ صحیح کرتے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بول دیتے کہ تھوڑا ہٹ کر بیٹھ جاؤ اور اپنے آپ کو اچھے سے ڈھک لو. تو جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت کر کے چلے جاتے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے کہ ابو بکر صدیق آئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ کچھ بھی نہیں لے، مطلب جو حالت میں تھے آپ وہی حالت میں بات کیے، لیکن عثمان آئے تو یہ اسپیشل ٹریٹمنٹ کیوں دیا آپ رسول اللہ علیہ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اے عائشہ، کیا میں اس بندے سے نہ شرماؤں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر شرمیلے ہے کہ اگر ہم کو اس حالت میں دیکھتے تو وہ اپنے بات جو کہنے آئے ہیں وہ بھی نہیں کہتے اور چلے جاتے. اتنے شرمیلے ہیں کہ دوسروں کو بھی ایسی حالت میں دیکھے تو بھی ان سے بات نہیں ہوتی تھی. اس قدر شرمیلے انسان سے میں بھی شرمانا چاہ رہا ہوں، وہ تاکہ آرام کمفرٹیبل ہو جائے اور اپنی بات جو کہنا ہے کہہ کر جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے رہتے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے بیٹھے ہوئے رہتے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قریب لے کے، مطلب ایک دم قریب لے کر کندھے پہ ہاتھ رکھ کر بتاتے کہ اے عثمان، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے کہ ایک خمیز عطا کرے گا اور منافق اس سے نہ زبردستی اتروانے کی کوشش کرے گی. تم اس خمیز کو مت اتارنا یہاں تک کہ تم مجھ سے آ ملو، تم اپنے خود. اور یہ بات 3 مرتبہ دہراتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خمیز عطا کرے گا، منافقین اگر تم سے اس خمیز کو اتروانا چاہے تو تم اس کو مت اتارنا یہاں تک کہ تم مجھ سے آ ملو. ایسا 3 مرتبہ بات کرتے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتنے آنے والے ہیں، اس کی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کر چکے تھے. کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے کہ میری امت پہ فتنوں کا دور نازل ہوگا، اور یہ جب فتنے نازل ہوں گے تو اس وقت وہاں سے ایک شخص گزر رہا تھا، یعنی یہاں پر گروپ بیٹھا ہوا تھا اور وہاں سے ایک شخص گزر رہا تھا اور اپنا چہرہ کور کیے ہوئے تھے. تو وہ شخص گزرا، اس وقت یہ شخص حق پر ہوگا، لوگ یہ معصوم ہوگا اور تمام لوگ اس کے خلاف جو بھی ہیں گے وہ فتنے والے ہوں گے، منافقین ہوں گے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے کے مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے بولے کہ یہ جو شخص گزر رہا ہے وہ شخص حق پہ ہوگا، باقی کے لوگ مطلب اس پہ ظلم کرنے والے ہوں گے. تو ایک صحابی ابی بن کعب، وہ صحابی بھاگتے اور وہ شخص کو پکڑتے، وہ پکڑ کے پوچھتے کہ یا رسول اللہ، کیا یہ شخص مطلب اس وقت یہ شخص حق پہ ہوگا، معصوم ہوگا؟ تو ہاں یہی شخص ہے. تو جب چہرے پہ سے ہٹاتے تو وہ کون تھے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بتا چکے تھے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ ہوں گے، ان کے درمیان فتنہ ہوگا اور یہ مظلوم ہوں گے. یہ بھی حدیث سے ہم لوگوں کو معلوم چلتا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ تھے، جو بھی کر رہے تھے وہ بعد میں جب آگے چل کے ان کی شہادت کا موقع ہے تھا تو یہ چیزوں سے ہم لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ تھے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا تو تب بھی تھے. انتقال کے بعد جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں آتے تو ابو بکر صدیق ان کو اپنے مشورات میں شامل کرتے، ہر چیز میں مشورے میں رکھتے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی دور خلافت میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورے لیتے تھے اور انہیں اچھے اہم پوسٹ دیے گئے تھے، مطلب خاصیت بولتے نا، جو جج کرنے والے، فتویٰ دینے والے، یہ تمام عہدے ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے تھے. ان سے مشورہ لیتے تھے، ان کے مشورے پہ عمل کرتے تھے.
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے کہ ہمارا ایک سال ہو، تاریخیں ہوں جس کے بارے میں مطلب جیسا ہجری کیلنڈر بنا ہے نا ہم لوگوں کا، تو یہ کیلنڈر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بنا. تو کس طریقے سے کون سا مہینہ شروع کر رکھیں گے وہ ہے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بتاتے کہ ہم محرم سے شروع کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے ایک مرتبہ کہ زمان مطلب مہینے جو ہے اپنی اصلی حالت پہ آ گئے، حدیث کا مفہوم ہے. تو اس وجہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے بھی مکے سے مدینے کو آئے تھے، تو اسی کا یہی مہینہ لیں گے ہم محرم. حالانکہ آپ آئے تھے، پہنچے تھے مدینے کو ربیع الاول میں، لیکن ارادہ کب کیے تھے؟ ذی الحجہ تھا نا، ذی الحجہ میں جب لوگ آئے تھے بیعت کیے تھے تو مسلمان شروع ہوئے تھے محرم سے ہی. تو محرم ہم لوگوں کا کیلنڈر، یہ تجویز کون دیے تھے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ہمارا جو ہجری کیلنڈر بنا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہجری کیلنڈر شروع ہوا ہم لوگوں کا. ایک مرتبہ ابو بکر صدیق کے دور میں قحط آ جاتا، بہت زیادہ قحط آ جاتا، لوگوں کے پاس کھانے کو تکلیفیں ہونا شروع ہو جاتی. اسی وقت یعنی تکلیف شروع ہو گئی، قحط ہو گیا، لوگ پریشان ہیں کھانے کے لیے. اسی وقت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 100 اونٹ مدینے میں داخل ہوتے، اور یہ 100 اونٹوں پہ کیا رہتا؟ گندم رہتا. 100 اونٹوں پہ گندم رہتا، مدینے میں داخل ہوتے. تو جو مدینے کے تاجر رہتے، دکاندار، وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے، آ کر بولتے کہ عثمان قحط سالی ہے، ہم یہ سامان خریدیں گے تم سے اور تم کو فائدہ دیں گے، یعنی 10 کا 12 دیں گے، 10 کے بدلے ہر 10 کے بدلے 12 دیں گے تم کو، اور ہم یہ اپنے پروفٹ سے بیچ لیں گے دکانوں میں. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے بس اتنا ہی دیتے، 10 کے بدلے 12، میں اور بھی زیادہ کی امید رکھتا ہوں، اور بتاؤ اور کتنا دیتے؟ تو وہ لوگ بولتے 10 کے بدلہ 13 لے لو. نہیں 13، 10 کے بدلے 13 بھی نہیں، تو 10 کے بدلے 15. تو یہ تمام دکاندار ایک ہو کے ان کے پاس آتے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو 10 کے بدلے 15، ہر 10 کے بدلے 15 لے لو بول کے بول. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے نہیں، میرے کو ایک کے بدلے 10 دے رہے، میں ان کے پاس ہی دیتا ہوں نا تجارت، تم لوگ سے کیوں کروں؟ دکاندار بولتے کہ ہماری ٹیم میں سے کون ایسا غدار ہے کہ ایک کے بدلے 10 دے، ہم لوگ سے زیادہ دے، کون ہے وہ؟ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے اللہ، میں اگر ایک چیز خرچ کروں گا تو اس کے بدلے مجھے 10 چیز دیں گے اللہ تعالیٰ، تو میں یہ تمام کے تمام اللہ کی راہ میں لوگوں کے لیے دے دے رہا. وہ جو 100 اونٹ آئے تھے ان کے گندم کے، وہ سب جو ضرورت مند ہے انہوں میں تقسیم کر دیتے. یہ تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی لیے انہیں عثمان غنی کہا جاتا. اب اس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دور ہو گیا، اس میں بھی تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ تھے، مشورے تھے. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا تھا تو جب وہ زخمی حالت میں تھے، انہوں نے 3 چیزوں کا حکم دیا تھا اپنے بیٹے کو، کہ کیا تھا وہ؟ مطلب بیٹے کو نے وصیت کی تھی 3 چیزوں کے، کہ میرا قرض ادا کرنا، اور میری تدفین کہاں پر کرنا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. اور ایک کیا کہا تھا کہ جو اشرائے مبشرہ 6 بج گئے ہیں، اشرائے مبشرہ، ان میں سے ہی کوئی خلیفہ چن لینا، ٹھیک ہے؟ اور یہ 6 لوگ مل کے ہی ڈیسائیڈ کریں گے. تو یہ 6 لوگ جو تھے، ابو طلحہ، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، اور زبیر بن عوام، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 6 لوگوں کو کیا کر دیے تھے؟ مطلب ایک کمرے میں بند کر دیے تھے کہ کوئی مطلب دوسرے لوگ انوالو نہیں ہونا یہ میٹنگ میں، بلکہ 6 لوگوں کے لیے سختی سے منع کر دیے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ 6 لوگ ہی ڈیسائیڈ کریں گے، یہ 6 میں سے ہی ہوگا امت. اور اس دوران یہ 3 دن کے لیے جب میٹنگ ہو رہی، تو یہ مطلب جب تک بھی خلیفہ، نیا خلیفہ، یہ 6 لوگوں میں سے عشرہ مبشرہ میں سے کوئی ایک نہیں چنی ہے. تو اس دوران مسجد میں نماز کون پڑھائیں گے؟ صہیب بن رومی، ایک صحابی تھے، وہ صہیب بن رومی نماز پڑھائیں گے. کیونکہ اگر یہ 6 میں سے بھی کوئی اگر نماز پڑھا دیں گے تو وہ ایک کیا ہوگا؟ انڈیکیشن ہو جائے گا نا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد انہوں نماز پڑھائے، امامت کرے، تو یہ تو وہ چیز سے بھی بچا لیتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ جب 6 لوگ بیٹھ کے میٹنگ کرتے تو پہلے تو تینوں ہٹ جاتے، مطلب سعد بن ابی وقاص اور ابو طلحہ اور زبیر بن عبداللہ، یہ تینوں ہٹ کے کیا کرتے؟ ایک ایک ووٹ علی، عثمان اور اپنے عبد الرحمن بن عوف کو دے دیتے. 6 میں سے تینوں ہٹ کے اپنا تینوں ووٹ تینوں ایک ایک کو دے دیتے، ایک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے، ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے، ایک عبد الرحمن کو. تو عبد الرحمن بولتے
میں بھی نہیں کرنا چاہتا, میں بھی یہ خلافت کا بوجھ نہیں ہٹانا چاہتا. اب آپ دونوں میں سے ڈیسائیڈ کر لو, آپ دونوں میں سے کون ہٹنا چاہ رہے. تو دونوں بھی خاموش رہتے. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بھی خاموش رہتے, علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی خاموش رہتے. مطلب دونوں بھی اپنے موقف سے ہٹنا نہیں چاہتے, دونوں بھی چاہتے تھے کہ خلافت لے. تو پھر عبد الرحمن کیا بولتے, اچھا آپ دونوں بھی ہے نا, مطلب دونوں بھی چاہ رہے ہیں خلافت کے لیے, تو میں جو فیصلہ کرتا آپ لوگ قبول کرتے کیا؟ تو عبد الرحمن بولتے ٹھیک ہے, ہاں ہم آپ کے فیصلے پہ راضی ہوتے. دونوں قبول کر لیتے, علی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ. تو عبد الرحمن بن عوف کیا کرتے معلوم, وہ مطلب یہ آدھا دن میں یہ لوگ ڈیسائیڈ ہو گئے تھے. صبح اگر 3 دن کے لیے مطلب میٹنگ رکھنا تھا نا, تو آدھے دن تک یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا, یہ سب لوگ بری ہو گئے تھے, صرف اب 2 کینڈیڈیٹس ہی بچے تھے, امیدوار دونوں ہی تھے. تو عبد الرحمن بن عوف ہر کسی سے پوچھتے, روایتوں میں آتا ہے کہ ہر دروازے پہ دستک دے کے دونوں کے بارے میں پوچھتے کہ عثمان اور علی میں آپ کو کون پسند ہے, کس کو خلیفہ بنانا چاہتے. یہاں تک کہ پردے میں رہ کے عورتوں سے بھی پوچھتے یہ بات ہے. اور یہ جنہیں خبر ملی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا, باہر سے بھی لوگ آئے تو ان سے بھی مشورہ کرتے. اور یہ روایت میں آتا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بول دیے تھے کہ عبد الرحمن, مطلب اگر سب کے ووٹس ایکول ہو گئے تو عبد الرحمن جس کو ووٹ دے وہ نو ونر. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ تھوڑا بولے, کلیئر ہے نا سسٹرز؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی جی الحمدللہ میم. جی. تو ایک روایت تو ایسی ہے کہ عبد الرحمن جس کو ووٹ دے وہ مطلب خلیفہ ہوں گے, لیکن دوسری روایت میں یہ آ رہا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کیا کیے, ہر کسی سے جا کے پوچھے. پھر جب نیکسٹ ڈے ڈکلیریشن کا ڈے تھا تو سب لوگ کو جمع کرتے, عبد الرحمن بن عوف سب کو جمع کر کے, مطلب لوگ مسجد میں اتنے داخل ہو جاتے, سب سے آخر میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوتے, ایک دم نرم طبیعت کے, زیادہ ایسا مطلب کیسا تھا ان کا انداز, شرمیلے انداز تھے نا. تو بہت آخر میں کونے کی جگہ میں وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے. تو پھر عبد الرحمن بن عوف جب ممبر پہ کھڑے ہو کے خطاب کرتے لوگوں کو, اللہ کی بھلائی وہ یہ بتاتے کہ یہ تمام پروسیس ہوا ہے, یہ پروسیس کے دوران عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورے سے کی بنا پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہ ہمارے خلاف آئے. یہ ایک دم کلین معاشرہ تھا, اور یہاں پر سیاست ہو رہی, چنے جا رہا تھا کھلے عام چنے, کوئی رشوت نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. یہ بہترین معاشرہ تھا, اور یہ امت کے بہترین لوگ تھے. یہ گروہ جو تھا صحابہ کا گروہ, یہ امت کے بہترین لوگوں میں سے تھے. تو ان کا ایک سردار چننے کا بھی کام بھی کیسا تھا, بہت کلین تھا. یہ آج کل کے معاشرے میں ہم لوگ کو کہیں نہیں دکھتا. تو جب یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے, حالانکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہٹنا نہیں چاہ رہے تھے, پھر بھی جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چن لیا گیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی. ان کے دل میں بغض کچھ نہیں تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. کئی لکھنے والے کئی روایتیں لکھ دیتے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے تھے, وہ ہو گیا تھا, دونوں میں اختلافات آ گیا تھا. جو شیعہ لوگ ہیں نا, یہیں سے شروع کرتے بات کہ غائن کر دیے, وہ سب بہت ساری بکواس باتیں ہیں, لیکن یہ سب صحیح نہیں ہے. صحیح یہ ہے عوام کی بنا پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا گیا, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے خلیفہ. تو ان کی دور خلافت بھی جس طریقے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلا رہے تھے اسی طریقے سے چل رہا تھا. جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب جو رولز رکھے تھے, جو جس طریقے کی پالیسیز رکھے تھے, اسی پر کا درآمد ہوتے ہوئے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسموتھلی اپنا دور خلافت چلا رہے تھے. 6 سال آرام سے گزر گئے. مسلمان فتوحات پہ فتوحات لے رہے تھے, اور بیت المال میں, مسلمانوں کے بیت المال میں کیا ہے, سونے کا ڈھگار چھت سے لگ رہا تھا. اتنا مال آ گیا تھا بیت المال میں ہر جگہ. ایران کے جو ٹکڑوں میں سلطنت ہو گئی تھی وہ بالکل ہی ختم ہو گئی تھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور. وہاں کے محل, وہاں کے لوگوں کے کپڑے, جواہرات, ان کے جو بھی مال تھے وہ جتنا مطلب فوجی آپس میں بانٹ کے پھر ایک بہت بڑا حصہ بیت المال مدینے کو بھیجتے تھے. ہر جگہ سے بیت المال کا حصہ آ رہا تھا مسلمانوں کا. اور ایک روایت میں آ جاتا تھا کہ ہر روز مطلب کہ آ جاؤ اور گھی لے کر جاؤ, شہد لے کر جاؤ, روز کچھ نہ کچھ مسلمانوں کو مل رہا تھا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، ابو بکر صدیق کا دور کیسا تھا؟ وہاں پر مسلمان تنگ دست تھے، بھوکے تھے، فاقے تھے. ہم لوگ سیرہ پڑھ رہے ہیں نا، تو دیکھ رہے کیسے حالات تھے. اب وہ حالات سے اب مسلمان مدینے میں کیا ہو گیا کہ ہر دن نعمتیں بڑھتے جا رہی، کہ آج یہ مال آیا ہے، اس کی مطلب تقسیم ہو رہی ہے، آج جائیے اعلان کر رہے ہیں گھی لے کر جاؤ، شہد لے کر جاؤ، آج فلان جگہ سے مال غنیمت آیا ہے، ہر چیز لے کر جاؤ. دولت کی فروانی ہو رہی. لوگ کیا ہو جاتے جب اتنی دولت مل گئی تو دین سے ہٹ جاتے. عیش و عشرت کی مطلب ہر چیز آسانی سے مہیا آ گئی تو لوگوں میں بیکار کے مشغلے شروع ہو جاتے. تو یہاں سے تھوڑا سا دین میں بگاڑ ہونا شروع کیا. اچھا تو پھر آپ سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تھے کہ چھوڑ دیے؟ نرم خو تھے، ایک دم نرم دل کے تھے تو چھوڑ دیے کیا؟ بالکل بھی نہیں. انہوں کیا کیے کہ جب بھی دیکھتے کہ لوگ بیکار کی چیزیں کر رہے ہیں تو ٹوک دیتے، اور ایک پولیس والے کے ایسا ایک بندے کو نافذ کیے تھے کہ کہیں تمہیں دکھے. لوگوں میں کیا ہو گیا تھا معلوم؟ کبوتر بازی، کہ میرا کبوتر زیادہ اڑے گا، کچھ اس طریقے سے کبوتر بازی کے مقابلے. اور ایک نبیر بول کے تھا وہ پینا شروع کر دیے تھے جس کی وجہ سے نشانہ. تو ایک آدمی کو ٹھہرا کر رکھے تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بھی یہ کام کرتے ہوئے دکھے اسے فوراً سزا دو. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے نرم کو تھے لیکن دین پہ چلنے کے لیے اور دین کی مخالفت کرنے کے لیے سزائیں بھی دے رہے تھے. تو یہ 6 سال جو امت مسلمہ کا جو اسلام کا عروج تھا بہت ایک دم ٹاپ تک پہنچ گیا تھا. جو علاقے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان فتح کیے گئے تھے وہ لوگ بھی کیا کر رہے تھے معلوم؟ بغاوت کر رہے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد. کہ سب لوگ سمجھ رہے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاقتور ہے، سختی ہے، اس وجہ سے اسلام اتنا عروج ہو رہا. حالانکہ ایسا نہیں تھا، اللہ کی مدد سے ہو رہا تھا نا. تو جب دیکھ رہے ہیں کہ یہ فتوحات کا سلسلہ نہیں رک رہا تو اسلام کے دشمنوں میں بے چینی شروع ہو گئی، جس میں یہود، نصارہ اور یہ مجوسی ایرانی جو تھے، یہ تینوں میں بے چینی شروع ہو گئی کہ یہ لوگ کہیں رک رہے نہیں، جہاں جا رہے ہیں لا الہ الا اللہ قائم کر کے چھوڑ دے رہے اور قائم کر رہے ہیں. اچھا ایک بات یہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ مجھے بھی ڈاؤٹ آتا تھا کہ جنگیں کیوں کر رہے ہیں، مطلب کیا ضرورت ہے جنگ کرنے کی؟ اسلام پھیلانا ہے تو ورڈ مطلب بتا کے قرآن کی تعلیمات دے رہے تھے نا، ایسا دینا. جنگ کیوں کرنا؟ ایسا تھوڑا کاٹ کے تک زیادہ کھانا پکانا نہیں ہے. جی. تو کیوں ہوتی تھی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک صحابی نا رستم کے پاس جاتے، ایران کے پاس، مغیرہ ابن شعبہ. وہ جا کے جو کنورزیشن رہتا کہ تم لوگ تھوڑا مطلب بدور رہتے، اب کیوں آئے، جنگ لڑنے پہ ہی کیوں ہے؟ تو انہوں ایک ڈائلاگ بولتے، مجھے بہت اچھا لگا تو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی. تھوڑا میرا ذہن صاف ہوا کہ جنگ کیوں ہوتی تھی مطلب. تو وہ بولتے مطلب ان کے بہت بڑی کنورزیشن ہے، اس میں سے میں تو جو تھوڑا یاد ہے وہ بولوں میں کہ بندوں کی غلامی سے آزاد کر کے اللہ کی غلامی میں دے رہے ہیں ہم لوگ جنگ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اب اگر بادشاہ عیسائی ہے تو اس کی تمام عوام کیا ہو جاتی تھی؟ عیسائی ہو جاتی تھی. ان لوگوں کو اچھا برا تمیز کچھ نہیں ہے، ہمارا راجہ یہ رولز دیا ہے ہم اس کو فالو کر رہے ہیں. تو مسلمان کیا کر رہے تھے؟ یہ پہلے دعوت دے رہے تھے کہ اللہ کے نام پہ قبول کر لو، نہیں تو ہم آپ سے جنگ کریں گے. تو جب جنگ کریں گے تو پھر وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہر کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنا رہے تھے. مسلمان بتا رہے تھے کہ یہ دین ہے، آپ اگر داخل ہو جائیں گے تو آپ ہمارے برابر ہو جائیں گے، مسلمانوں میں شامل ہو جائے گے، آپ سے کوئی میانہ روی نہیں رکھے گا، ڈبل سٹینڈرڈ کچھ نہیں ہوگا، جیسے مسلمان ہیں ویسے آپ لوگ ہو جائیں گے. نہیں، اگر آپ اپنے دین پہ رہنا چاہیے، آپ ہمارے انڈر رہنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ایک ٹیکس ادا کرنا ہوگا، جزیہ. پھر ہم آپ کی دیکھ بھال کریں گے، آپ کو حملوں سے بچائیں گے، ہمارے ساتھ جو بھی ہے آپ ہمارے انڈر پروٹیکشن میں رہیں گے. یہ تھی مسلمانوں کی بات. تو جہاں بھی جاتے وہاں کے مقامی لوگوں سے پریشان رہتے تھے لوگ جب مسلمان جاتے اور اچھی طریقے سے حکومت نافذ کرتے. کوئی زبردستی نہیں تھی دین میں تو کوئی زبردستی نہیں تھی. وہاں کے مطلب بادشاہوں سے جنگ ہوتی تھی، جنگ کرنے کے بعد سب کو اجازت تھی، آپ چاہے مجوسی رہے، چاہے عیسائی رہے، چاہے یہودی رہے، کچھ بھی رہے، مسلمانوں کو کوئی شکایت نہیں. ہاں لیکن اگر آپ اسلام پہ نہیں ہیں تو آپ کو ایک ٹیکس ادا کرنے ہوگا. یہ کیوں؟ کیونکہ مسلمان ہر سال زکوٰۃ دیتے ہیں تو ان کا ٹیکس ویسے ہی ادا ہو جاتا، آپ بھی جو ہے کہ ٹیکس دینا ہوگا. اور پھر ان لوگوں کی تمام حق جو حقوق رہتے تھے، وہاں کے پورے گورنرز بااخلاق تھے، ہر کوئی مخلص تھے اپنے دین کے لیے، اپنے عہدے کے لیے. تو ہی دین اتنا ہو رہا نا. اور یہ فتوحات مدینے میں بیٹھ کر، کہیں بھی فتوحات ہوئی، کچھ بھی سچویشن ہوئی تو پہلے خط
مدینے کو آتا تھا، دارالخلافت مدینے میں آتا تھا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر مومنٹ کی خبر ہوتی تھی کہ یہ مطلب یہاں سے یہ فوجی قافلہ لشکر ادھر گیا ہے، وہاں پر اتنے لوگ شامل ہے اور یہ لوگ یہ فتح کرے. پھر وہاں پر فتح ہونے کے بعد رکتے تھے کہ اب یہ آپشن ہے، ہم لوگ کو جانے کی اجازت ہے. اگر یہاں سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت دے تو ہی یہ قافلہ آگے بڑھتا تھا، نہیں تو وہیں رک جاتا تھا. ہر مومنٹ کی خبر یہاں پر ہوتی تھی مدینے میں. پھر مدینے سے جو انسٹرکشن ملتے تھے اس کو ویسے ہی فالو کرتے تھے تمام گورنرز. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی تھا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی تھا. تبھی چل رہی تھی 6 سال تک تو بہت اچھے سے چل رہا تھا. پھر یہ جب بے چینی اٹھی، یہ یہودی اور مجوسی اور نصارہ جو لوگ تھے، ان لوگوں میں جو بے چینی شروع ہو گئی کہ جہاں بھی جا رہے مسلمان بڑھ جا رہے، اور ان لوگوں کے اخلاق سے وہ لوگ مسلمان ہو جا رہے تھے، لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے. بہت زیادہ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تھے. تو اب اس میں سے آگے یہودی کا ایجنٹ کون تھے؟ عبداللہ بن سبا. عبداللہ بن سبا جب آیا تو تھا تو یہودی، لیکن مسلمانوں کا چولا پہن کے بہت ہی پرہیزگار بندہ ہوئے بن کے آ گیا تھا، اور جگہ جگہ پھر کے شروع کیا تھا. کیا شروع کیا تھا؟ اس کا ایجنڈا جو مختصر الفاظ میں بتا رہی ہوں میں، اس کا ایک ایجنڈا تھا کہ 2 صحابہ ہے، ٹھیک ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس میں سے ایک کو مظلوم ثابت کیا اور ایک کو کیا کیا تھا، وہ خائن جن کا. تو یہ شروع کر دیے تھے عثمان عبداللہ بن، یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مار لیے. یہ باتیں مشہور کیے تھے کدھر؟ یہ کوفہ، بصرہ، مصر. یہاں کے لوگ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات زیادہ حاصل تھی. اسلام لائے تھے لیکن ان کا تزکیہ اس طریقے سے نہیں ہوا تھا جس طریقے سے صحابہ کے ذریعے ہوا تھا. تو یہ اپنی کوشش پروان چڑھ رہا تھا. تو جب کوفہ کے گورنر کو خبر ہوئی کہ ایک آدمی آیا ہے اس طریقے سے کچھ باتیں کر رہا ہے، تو اس کو بلا بھیجتے وہ گورنر کہ کون ہو تم؟ تو میں مسلمان ہو چکا، یہودی تھا مسلمان ہو چکا، لیکن میں اب اچھا مسلمان بن کے رہنا چاہ رہا ہوں. تو ان کو ڈاؤٹ ہوتا، بولتے نہیں تم ٹھیک نہیں لگ رہے، تم کوفہ میں نہیں رہ سکتے. کوفہ سے نکال دیتے. پھر بصرہ جاتا، وہاں سے بھی نکال دیتا. لیکن انہیں جہاں بھی جاتا نا تو لوگوں کو ورغلانے میں ماہر ہو گیا تھا. تو اس کے ساتھ ایک گروپ آف پیپل شامل ہو جا رہے تھے، ٹھیک ہے. تو اس کے تھوڑے بندے وہاں کوفہ میں تھے، بصرہ میں بھی تھے. پھر بصرہ سے نکال دیے تو مصر میں رہا. پھر مصر میں وہاں پر شروع کر دیا تھا گڑبڑ کرنا. کہ اور کیا بتا رہا تھا، دیکھو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہے کہ بڑے بڑے صحابہ کو نا گورنر ہی نہیں دے رہے، ان کے ساتھ بدسلوکی کر رہے. اور معلوم ہے آپ کو ہمارا مطلب یہ مصر کے حالات ٹھیک ہے، لیکن کوفہ کے حالات اتنے بدتر ہے بتا نہیں سکتا. وہاں کے لوگ وہاں کے گورنر سے پریشان، جھوٹ بات، ہر جگہ جھوٹ بات، صرف افواہیں پھیلانا شروع کر دیا تھا. اور اس کو یہ افواہیں پھیلانے بھی 6 سال کا ٹائم لگا. مطلب انہیں کوشش کر رہا تھا 6 سال تک نان سٹاپ کوشش کر رہی تھی. ادھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہے تھے کہ مطلب اچھے کام کر رہے تھے ان کے دور خلافت میں. ان کو جہاں بھی شک پڑتا وہاں پر سے گورنر کو بتاتے کہ اس کا یہ اقدام کرنا ہے، اس کا یہ اقدام کرنا ہے. جو بھی ڈاؤٹ فل ادمیاں دکھتے ان کو بتاتے، مطلب کہ ان کے ڈاؤٹس کلیئر کرو. مطلب اگر ان لوگوں کو کسی چیز پہ جیسے کہ سیٹسفائڈ نہیں ہے تو ان کے ڈاؤٹس کلیئر کیجیے. گورنر کو حق دیتے. اور گورنر بھی بہت اچھے رہتی، جو سمجھتے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں گورنرز ٹھیک نہیں تھے، اس میں سے 1 یا 2 کچھ ملتے ان کو سزا بھی دے دیتے. ایک تھے ولید بن عقبہ جو ان کے 2 شریک بھائی تھے. کس کی؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایک کمپلینٹ آتا کہ انہوں فجر کی نماز نا 2 رکعت کے بدل 4 رکعت پڑھا دی، اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ انہوں شراب پیے. ٹھیک ہے، شراب پیے بول کے معلوم ہوا. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے، مطلب لوگ ان کو جب خبر ملتی تو انہوں پوچھتے. اب ہر چیز پہ ہمارے پاس معاملہ کیسا رہتا کہ گواہ پیش کرنا ہے ہم لوگ. اگر ہم کسی پہ خالی ایسا الزام نہیں لگا دیتے، گواہ پیش کرنا. تو چونکہ یہاں کے لوگ تھوڑے نا، کوفہ کے لوگ کیا تھے، مطلب ان کی وجہ سے کیسا بھی نقصان پہنچانا ہے، گڑبڑ کرنا ہے بول کے کیا کرتے، تھوڑے لوگ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ تھوڑے لوگ جھوٹی گواہی دیے. بعض لوگ کیا بولے، ہم لوگ ان کو شراب پیتے تو نہیں دیکھے تھے، مگر قے کر رہے تھے. شراب پینے کے بعد جو بے چینی ہو کے قے ہوتی تھی وہ قے دیکھے ہم لوگ، شراب پیتے ہوئے تو نہیں دیکھے. تو پھر ایسی جب مقدمہ چلتا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلاتے
تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ شراب پیے ہوگا تو اچنا خیر ہوئی تو ٹھیک ہے ان پہ حد جاری کریں گے. ان پہ حد جو ہے سو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے نافذ کرواتے ہیں کہ ان کو کوڑے مارے جائے. جس کے خلاف شکایت آئی تھی کہ فجر میں 2 رکعت پڑھانے کے بدل 4 رکعت پڑھا دیے تھے, غلطی ہو گئی ہوگا, پیے تھے ہوگا, ان کے اوپر حد جاری کرے. پھر بھی لوگوں میں کیا تھا کہ اپنے لوگوں کو جو ہے سو کہ مطلب اچھے عہدے منصب دے رہے ہیں اور ان کے اوپر دولت و عنایت عطا کر رہے. اس سب پورے افواہیں تھے. یہ افواہوں کا ذمہ دار کون تھا؟ عبداللہ بن سبا اور اس کے مختلف جو گروپس آف پیپلز تھے, کوفہ, بصرہ اور مصر, یہ 3 جگہ پہ اس کے اپنے بندے تھے. اور یہ لوگ ایک دوسرے سے خط و خطابت کے ذریعے لوگوں کو ورغلاتے تھے. نہ صرف یہ لوگ کیا کرتے تھے مطلب, اور یہ بڑے جو صحابہ تھے جلیل القدر صحابہ, ابو طلحہ جو کہ جنگ احد میں ان کا ہاتھ شل ہو جاتا نا, رسول اللہ کے خلاف تھا, مطلب کیا بولتے مخالفت میں تیر لگ کے ان کا ہاتھ شل ہو جاتا تھا. یہ ابو طلحہ, عبداللہ بن زبیر بن عوام, یہ بڑے صحابہ کے نام سے بھی یہ لوگ بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہے. بلکہ یہ لیٹرز بھی جو ہے سو کہ لوگوں میں عام کر دیتے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گورنروں کے برتاؤ سے جو ہے سو کہ لوگ پریشان ہیں, اور یہ بڑے صحابہ بھی پریشان ہیں. دیکھو ان کے خط آئے ہیں, لوگوں کو ورغلاتے رہتے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے, مطلب اچھے کام بھی کرتے رہتے, روڈس وغیرہ اچھے بنواتے. ان کے عہد دور میں روڈس اچھے بن گئے تھے اور جگہ جگہ مسافر خانے بنائے تھے. اور کیا کیے تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہی فرسٹ ہم لوگ کے ناول جو ہے مطلب کیا بولیں گے, اب تک زمین پہ لڑ رہے تھے مسلمان, تو ان کے دور میں ہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی کیا ہوتا, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹر لکھ کے بھیجتے کہ نیول فورس, مطلب جو سمندر کے راستے سے بھی ہم لوگ جا کے نا جنگ لڑیں گے. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خواہش ظاہر کرتے کہ آپ اجازت دے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے کہ اے معاویہ, تم عمر سے بھی یہ خواہش ظاہر کیے تھے, اس وقت میں موجود تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نے سے مشورہ کیے تھے, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم کو منع کیے تھے, پھر بھی تم خط لکھ رہے. نہیں, اس کی اجازت نہیں ہے تم کو, بحری راستے سے جنگ نہیں کرنا ہے ہم لوگوں کو. بلکہ آپ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار کر دیتے. پھر ابو معاویہ بولتے ہیں, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھیے ہم لوگ کا اتنا بڑا امپائر بن گیا, ہم لوگ جو ہے کہ اب ہم لوگ کو ایک ضرورت ہے, ہم لوگ بحری راستے سے بھی حملہ کرنا ہے, ہم لوگ کو بحری بھی فوج تیار رکھنا ہے. دیکھو ہم لوگوں کو ضرورت ہے اس چیز کی, آپ سمجھو یہ بات تو یہ ضروری ہے. بلکہ پھر سے ریکویسٹ کر کے بھیجتے, اچھا تم سمجھتے ہو کہ یہ چیز سیف ہے اور یہ چیز ضروری ہے, تو ٹھیک ہے, تم کو اجازت ہے. اور یہ چیز ہماری نظر میں سیف نہیں دکھ رہا کہ سمندر کی لہروں پہ جا کے اپنے آپ کو مطلب ہلکان کر دے. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے نہیں, یہ سیف راستہ ہے, اس پہ جانے کی وجہ سے کیا ہوتا, مطلب وقت بھی کم لگتا, جلدی پہنچ جا سکتے ہم لوگ, اور مطلب ہم لوگ کو ایک چیز پہ سوار کر کے جا رہے ہیں تو ہم لوگ کی طاقت بھی اتنی نہیں لگتی نا. اس کے بدلے اگر ہم زمین پہ سفر کر رہے ہیں تو ہم لوگ کو گھوڑی سوار کرنی پڑتی, مسافت طے کرنی پڑتی, تھکے ہارے رہتے. تو یہ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں. بلکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پوائنٹ آف ویوز بتاتے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کرتے, ٹھیک ہے تم اگر اتنی چیزیں بتا رہے ہو, اگر یہ سیف ہے تو تم اور تمہارے ساتھ جو بھی راضی ہے وہ لوگ اپنے اپنے بیویوں کے ساتھ جائیں گے. ٹھیک ہے, اتنا ہی سیف ہے تو تم اپنی بیوی کو لے کے جا کے دکھاؤ, اور تم کسی کو بھی زبردستی نہیں کرو گے کہ بحری راستے پہ جا کے جنگ لڑنا ہے. جو خوشی سے آئے ان کو لے کر جا رہا, کوئی زبردستی کی معاملہ نہیں ہے. ایک کنڈیشن رکھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ. پھر عثمان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ موقع پہ تھے اور سائپرس بول کے ایک جزیرے کو جو ہے سو کہ آئلینڈ کو کانکر کرنے کے لیے جاتے, تو وہ گریک میں رہتا, مطلب رومن امپائرس کا رہتا, گریک کا ایک حصہ رہتا. تو وہاں پر اترتے مسلمان پہلی بار. کون تھے وہاں پر بھی بڑے بڑے صحابہ, ابو ایوب انصاری. ابو ایوب انصاری کون ہے؟ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ جب رہتے, آپ انٹر ہوتے, تو ابو ایوب انصاری جو ہے ان کو اپنے گھر میں ٹھہراتے. یہ صحابی مطلب جیسے دیکھیے نا, غربا کی حالت میں مدینے میں رہے تھے سب لوگ, مشرکین کی تعداد 1000 آ جا رہی تھی, 10,000 آ جا رہی تھی, مسلمان پریشان تھے. ویسے مسلمان کے وہ صحابہ آج وہاں پر جا کر بڑے بڑے گریس کے علاقوں کو جو ہے سو کہ
ग्रीक के इलाकों को हुकूमत करे, यूनान उधर चले जाके करे। तो ये वसत थी आप और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा ख्वाब भी देखे थे कि मेरे लोग समंदर की लहरों पे सफर कर रहे हैं और वहां भी जाके हुकूमत कायम कर रहे हैं। तो वहां पर एक सहाबिया थी उम्मे रहम, हाँ उम्मे हरम या रहे, वो सहाबिया भी इनके साथ थी, एक सहाबी की बीवी थी। तो वो सहाबी जब उतरती, मतलब कश्ती से उतर के वहां के नज़ारों को देखते रहती, तो जैसे ही वो एक घोड़े पे सवार होती आगे चलने के लिए अपनी सवारी पे, वो सवारी बिदक जाती तो वो गिर जाती, वहां पर गिर जाने के बाद उनके सर पे चोट आ जाती और वो वही इंतकाल कर जाती। तो उनकी खबर आज भी है, बताते उनकी खबर आज भी वहां पर है। तो बताने का मतलब ये है कि उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में उतनी दूर चले गए थे। अजरबैजान भी अपने अंडर में आ गया था इधर यूरोप में, फिर स्पेन के भी थोड़े इलाका आ गए थे, फिर इधर ईरान है ना पूरा पूरा कंप्लीट होकर चीन तक पहुंच गए थे, एशिया में तमाम ये रियासत हो गई थी। ये भी चल रहा था साथ साथ में, जो है कि ये अब्दुल्ला बिन सबा के कारनामे भी चल रहे थे, उसकी कोशिशें भी चल रही थी। तो जब पता चलता, जब सब मतलब और क्या हो रहा था, मतलब दीन जो है कि ज्यादा दाखिल हो गया था लोगों में। तो जो सहाबा थे वो सहाबा ज्यादातर मसरूफ कहाँ पर रह रहे थे, जंगों में मसरूफ, जिहाद में मसरूफ रह रहे थे। तो जो तालीमात थे, ये इतने लोग एंटर हो जा रहे थे ना, मतलब मुल्क के मुल्क जैसे कि इस्लाम में दाखिल हो जा रहे, तो उन लोगों को वो तालीम नहीं दे पा रहे थे मुसलमान, जो मतलब जैसी तालीम जैसी हो रही थी तालीम, समझ रहे ना आप लोग, कि इतने लोग ज्यादा लोग हैं और तालीम देने वाले कम थे। तो उस तरीके से नहीं हो रही थी। जिसको भी थोड़ा बहुत इल्म हासिल हो जा रहा था वो खुद को क्या समझ रहा था, बड़ा मैं आलिम हूँ बोल के समझ ले रहा था। ये एक हो गया था अब उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में। और यहाँ पर जो है कि जो ज्यादातर सहाबा थे वो जिहाद को जाना पसंद करते थे, अल्लाह की राह में शहीद होना पसंद करते थे, और वो जाते थे शहीद हो जाते थे। और ये पूरा न्यू जनरेशन फॉर्म हो रहा था, 20 साल 17 साल के लोग जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे ना सहाबा को देखे। तो एक न्यू जनरेशन आ रहा था और लोग कोई मुसीबत नहीं देख के थे, लोगों के पास पैसे की फरवानी थी, कहाँ देखे तो इख्तियार था, लोगों को देख रहे थे कि लोग मतलब जहां भी जाते मुसलमान फतूहात हासिल करते, उनके पास माल रहता, गनीमत रहता, हर चीज की परवानी है। तो ये न्यू जनरेशन में आ गया था। इनका ईमान उस तरीके से नहीं था जिस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का ईमान था और ताबईन का ईमान था। तो ये भी एक माशरे में थोड़ा सा हल्का सा क्या बोल रहे बिगाड़ के तरीके से पैदा हो रहा था उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में। ताबाइन का दौर भी था, लेकिन ताबाइन भी क्या करते थे, शहादत पसंद करते थे। वो लोग भी ज्यादातर जिहाद में मसरूफ रहते थे। अब्दुल्ला बिन उमर ऐसे लोग थे जो अल्लाह का फिक्र बताते थे, लोगों को इस्लाम सिखाते थे, लेकिन वो मदीने में रहते थे। तो लोग उतने ज्यादा लोग आकर तो सीखते नहीं थे। बहुत से लोगों को शौक था, अल्लाह ताला बहुत से स्कॉलर्स भी है ना, तो इन्हीं लोगों में से, लेकिन बनिस्बत कम। और बहुत से लोग अब्दुल्ला बिन सबा के पास जो उसकी बातों में आ गए थे, वो कैसे लोग थे मालूम, वबाश गुंडा किस्म के लोग, भड़क जाने वाले लोग, जल्दी से आसानी से बातों में आ जाने वाले लोग, ऐसे लोग उसके ग्रुप में शामिल हो गए थे। जो कि ये तीन शहर जो थे ना, वो मतलब हर तरीके से, मतलब एक गवर्नर रख रहे हैं। कोफा वाले तो ना बहुत ज्यादा सर में दर्द कर देते थे, मतलब क्या बोलूं, वो जो गवर्नर को उनके ऊपर रखते थे, वो गवर्नर से कुछ ना कुछ उन लोगों को शिकायतें होती ही होती थी। बोलते थे ये गवर्नर ने होना, चेंज करो गवर्नर। तो गवर्नर को चेंज किया जाता था, फिर भी ये लोग परेशान रहते थे। अगर ये लोग को शिकायत रहती तो वो शिकायत दूर कर देते थे ना, लेकिन इन लोगों की शिकायत किस वजह से थी, लोग चाहते थे कि खुद इख्तिदार में आए, ना कि मदीने की तरफ से कोई गवर्नर इन पे अपॉइंट करे, बल्कि ये लोग खुद चाहते थे कि इनके पास इख्तिदार आए। ठीक, ये कोशिश थी कुफा वालों की। ये जब कोशिशें चल रही थी, मिस्र में बहुत ज्यादा कोशिशें हो गई थी। एक 10-12 ग्रुप का मेंबर था जो वहां के गवर्नर से बदतमीजी से पेश आ रहे थे और लोगों में ना बहुत ज्यादा झगड़े फसाद कर दे रहे थे। तो उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या करते, इन लोगों को, ये 12 लोगों को मिस्र से शाम रवाना करते। शाम में कौन थे गवर्नर, मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास रवाना करते कि ये सरकश लोग आ रहे हैं,
یہ لوگ ضدی ٹائپ کے ہیں، ان کو سدھارو، ان کو اپنے پاس رکھو. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہ لیٹر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے پاس رکھتے، اچھی باتوں سے سمجھاتے، دیکھو یہ دین نہیں ہے، یہ سب صحیح ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ برے نہیں ہیں، انہوں جو کر رہے صحیح ہے، ایسا نہیں ہے. ہم لوگ جب تک بہتر رہتے کہ جب ایک امیر کے حکم پہ چلنے والے قوم رہتے تو ہم لوگ بہتر ہی ہو جاتا. آ جاؤ، ہر چیز اچھے سے اچھا سمجھاتے، ان کو دیکھ بھال کرتے، تو وہ لوگ بھی نا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدتمیزی سے پیش آتے. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار برداشت کرتے، دو بار برداشت کرتے، تیسری بار بولتے تم لوگ ہے ہی نہیں، مطلب تم لوگوں کی سرشش میں سدھرنا نہیں ہے، تم لوگ بیکار لوگ ہیں. تو جب یہ لوگ شام سے بھی نکال دیے جاتے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے، یہ 12 لوگ جو سرکش گروہ رہتا وہ گروہ کو کہاں پر بھیجتے، عبد الرحمن جو کہ حمص کے گورنر تھے، یہ بھی شام میں ہے، حمص کے گورنر تھے. حمص کہاں پر ہے، سوری فلسطین کے قریب حمص ہے. اور یہ عبد الرحمن کون ہے، عبد الرحمن بن خالد بن ولید، خالد بن ولید کے بیٹے تھے عبد الرحمن. تو جب ان کے پاس جاتے تو ایک ایک کو پکڑ کے بولتے تم لوگ مطلب ہر جگہ نخرے کر کے مطلب جو بھی تم لوگ کی سرکشی تھی، جو چلاتے تھے نا گورنر کے ساتھ، وہ میرے ساتھ نہیں چلے گا. میں خالد بن ولید کا بیٹا ہوں، میرے ساتھ اگر رہنا ہے تو سیدھا بہت سختی سے پیش آتے. اور ان لوگوں کو کیا کرتے، جہاد پہ لے کر جاتے، جہاں جنگ جہاد تھی تو ان لوگوں کو لے کے جاتے. اور یہ لوگ ان کو نا ان کے جب انڈر رہتے تو ان لوگوں میں تھوڑا سدھار بھی شروع ہو جاتا. یہ جو 12 لوگ رہتے، ملک بن اشتر نخعی، یہ جو مین لوگ رہتے، یہ مین لوگوں میں نا تھوڑا سدھار بھی پیدا ہونے جاتا. تو عبد الرحمن نا ہمیشہ ان کے اوپر نظر رکھتے، یہ لوگوں میں بھی سدھار ہو جاتا تھا. لیکن یہ عبداللہ بن سبید جو تھا اپنے کام کرتے جا رہے تھے نا، تو اب یہ قریب آ گیا تھا، مطلب اب اس کا پلان مکمل کرنے کا ٹائم آ گیا تھا. تو ان لوگوں کو ایک خط بھیجتا حمص کہ آپ آ جاؤ، واپس آ جاؤ، مصر میں آ جاؤ، ہم لوگ سب مل کے نا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹیک کریں گے. ٹھیک ہے بول کے جاتے. تو اچھا پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں سے شکایت کیا تھی، لوگوں میں کیا افواہیں پھیل رہی تھی، ہے نا، اتنا افواہیں پھیل رہی تھی، لوگ ان سے برداشت نہیں کر رہے تھے، ان کو غلط سمجھ رہے تھے. تو افواہیں کیا تھی، مطلب پہلی افواہ تو یہ تھی کہ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہے تھے، اپنے رشتہ داروں کو اچھے پوسٹوں پہ اچھے گورنر بنا رہے تھے، اور بڑے صحابی جو بھی تھے ان کو نکال دے رہے تھے. یہ ایک پہلی کمپلینٹ. دوسری کمپلینٹ کیا تھی کہ جب حج کو جاتے تو مکے میں نا فجر نماز ادا کرتے، یعنی سفر میں ہوں گے تو 2 رکعت ادا کرتے، تو انہوں پوری 4 رکعت نماز ادا کیے. دوسری کمپلینٹ. اور تیسری کمپلینٹ کیا ہے، انہوں بدر میں شریک نہیں تھے، احد میں بھاگ گئے تھے، اور کیا بیت الرضوان میں بھی بیعت نہیں کرے. کتنے بیکار کی ہے نا افواہیں، اور اس پہ عمل کرنے والی، اس پہ یقین کر کے ان سے مطالبہ کرنے کے لیے اس لوگ سب اکٹھا ہو رہے، 2000 کے لوگ اکٹھا کرتے یہ افواہوں پہ. ان سے اب مطلب کیا بولیں گے، ان کے جواب دا، آپ کے پاس اتنے غلطیاں ہیں، اس کا کیا جواب دیں گے، بلکہ یہ لوگ سب عمرہ کے ارادے سے، عمرہ کے بھیس میں، یعنی احرام وہ باندھ کے، جیسا کہ ہم لوگ عمرہ کو جا رہے ہیں، بلکہ مصر سے، کوفہ سے اور بصرہ سے، یہ 3 جگہ سے نکلتے. اور ان کے ساتھ عبداللہ بن سبا رہتا، لیکن وہ سامنے نہیں آتا، ایز اے کامنر رہتا سامنے، بڑے بڑے لوگوں کو ایسے ہی رکھتا. مالک بن اشتر نخعی اور ساسا خان ایسے لوگ ہیں، یہ لوگوں کو مطلب ہیڈ کے طور پر، امیر کے طور پر رکھتا، وہ چھپا ہوا رہتے اندر. اور کیا تھے افواہیں کہ آپ نے قرآن کو جلا دیا، اور اپنے رشتہ داروں میں نا دولت بانٹ رہے، اور چرواہا گاہ پہ ایک قبضہ کر لی. یہ اعتراضات تھے وہاں کے لوگوں کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ لوگ جب نکلتے، سب لوگ ٹیم اپ ہو کے جتاتے کیسا کہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو ذوالقعدہ کے مہینے میں ہی نکلتے، کیونکہ لمبا سفر رہتا تھا نا، مہینوں لگ جاتے تھے ان لوگوں کو. ذی الحجہ میں مکے تک پہنچنا مطلب تو ٹائم لگتا تھا، تو ذوالقعدہ کے مہینے میں ہی نکل جاتے. نکل کے یہ لوگوں کا رخ مکی کی طرف نہیں ہوتا، اگر عمرہ کا ارادہ ہے تو مکے کی طرف رہتا تھا، تو ان کا ارادہ، ان لوگ کا رخ کدھر رہتا، مدینے کی طرف رہتا. تو یہ مدینے میں مطلب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی طرح جیسے کہ خبر مل گئی تھی کہ یہ تمام لوگ آ رہے ہیں. تو اس وقت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو بھی بڑے صحابہ تھے، کسی وجہ سے جو ہے کہ مدینے میں نہیں تھے، مدینے کے پاس، مدینے کے باہر ایک چھوٹی سی مقام تھا، وہ مقام پہ تھے. تو یہ 2000 لوگ اسی طرف گئے،
اور کوفہ کے لوگ چاہتے تھے کہ ابو طلحہ ان کے مطلب لیڈر بنے، خلیفہ بنے، اور دوسرے لوگ چاہتے تھے عبداللہ بن زبیر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں کو چن لیے تھے کیونکہ ان لوگوں سے ہی لیٹرس ملے تھے نا، ان لوگوں کو جعلی لیٹرس، کہ یہ لوگ بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت نہیں کر رہے ان، تو جب آ کے وہ لوگ نا ان سے مطلب خوش آمدید کرنے لگتے کہ چلیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم لوگ کو پوچھنا ہے، بات چیت کرنے کے لیے آئے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انکار کر دیتے، بولتے کس وجہ سے میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی کرتے ہم لوگ سے مشورہ لے کے کرتے، جو بھی کر رہے ہم لوگ کو معلوم ہے، حق پہ ہے، ہر چیز کا ان کا مطلب کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے، جو بھی کر رہے ہم کو معلوم ہے۔ اسی طریقے سے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی جاتے، وہ لوگ خوشامد کرتے ان کو، تو انہوں بھی انکار کر دیتے کہ نہیں میں عثمان کے خلاف کیوں آؤں، اگر انہوں غلط رہتے تو ہم آتے تھے، ابو طلحہ بھی انکار کرتے۔ تو یہ 2000 کے لوگ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے اور پوچھتے کہ آپ نا اپنے رشتہ داروں کو رکھے، تو رشتہ داروں کو رکھے، تو ان کو نے اس وقت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انڈر میں 26 گورنر تھے۔ کتنے گورنر تھے؟ 26 گورنر تھے۔ 26 گورنر میں صرف 5 گورنر ایسے تھے جن سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی رشتہ لگتا، بنو امیہ سے تعلق تھے، کوئی خلیرہ بھائی تھا، کوئی خلیرے چچے کا بیٹا تھا، اس طریقے سے دور کے رشتہ دار، اور کوئی دور شریف بھائی تھا، یہ مطلب دور کے رشتہ دار تھے لیکن بنو امیہ سے تھے۔ 26 لوگوں میں سے 21 لوگوں نظر نہیں آئے، صرف 5 لوگ نظر آ رہے ہیں یہ لوگوں، حد ہے نا، بالکل بھی بیکار کی وجہ۔ تو بتاتے کہ یہ لوگ ہاں اچھا، پھر یہ لوگ جو کہ ایسے ویسے لوگ ہیں نہیں، یہ لوگ نا فتح کر کے ہے، مصر کو فتح کیے، اندلس فتح کیے، سب ہر جگہ فتح کے جھنڈے گاڑ کر آنے والے تھے یہ لوگ۔ یہ جو 5 لوگ تھے یہ سب لوگ بھی بہادر تھے، شجاع تھے، جو انہیں پوسٹ دیا گیا تھا وہ پوسٹ کے اہلکار تھے، اسی وجہ سے انہیں وہ پوسٹ دی گئی۔ پھر اور کیا تھا کہ آپ نماز 2 رکعت کے بدل 4 رکعت پڑھے تھے۔ تو اے اللہ کے بندو، اس جگہ پہ میرے بیوی بچے تھے تو میں وہاں پر رکنا چاہ رہا تھا، میں مقیم تھا وہاں پر، مسافر نہیں تھا، تو میں نے 4 رکعت ادا، تو 4 رکعت پڑھ لی، وہ یہ ہو گیا۔ پھر نیکسٹ جواز کیا تھا کہ آپ نے قرآن کو جلا دیا۔ قرآن کو کیوں جلائے؟ ہوا یوں کہ مطلب عثمان رضی اللہ، ابو بکر صدیق کے زمانے میں کیا ہوئے تھے کہ تمام صحیفے اکٹھا کر کے جیسے کہ ایک کتاب کی شکل دی گئی تھی، ٹھیک ہے، تو اب جو عربی ہے ان کا پروننسیشن الگ تھا، ٹھیک ہے، لیکن جو دوسرے لوگ جب بھی جیسے کہ مطلب کیا ہوتے تھے، فتوحات ہو رہے ہیں تو سب قرآن پڑھ رہے، اب جتنا بھی ہم کوشش کر لیں ہمارا لہجہ اور عرب کا جو لہجہ ہے تھا الگ تھا، اور جو ہم بات کرتے اگر جتنے بھی ہندو ہے تو ان لوگوں کو زیڈ پروناؤنس کرنے نہیں آتا، ج ہی کریں گے، زیڈ اچھے سے بہت کم لوگ پروناؤنس کرتے، باقی کے لوگ ج پروناؤنس کرتے نا، جرینا، جکات، اس طریقے سے بولتے ہیں، تو یہ گڑبڑ ہو جا رہی تھی لوگوں میں۔ قرآن کی تلاوت میں بعض لوگ صحیح سے پروناؤنس نہیں کر کے، اب کوئی نیا ہے آدمی، اب اس کو نئی چیز معلوم ہوئی، زکوٰۃ کے بدلے اگر وہ کسی ایسے بندے سے ملا جو زکوٰۃ کو جکات بولنا چاہ رہا تو انہیں لکھتا بھی جکات اپنی زبان میں، زکات نہیں لکھتا، اس کو جکات ہی پڑھتے رہتا۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیے، جو ریٹن فارم ہے رسم الخط جسے کہتے ہیں، وہ ایک کرے کہ آپ 7 لہجوں میں قرآن نازل ہوا، 7 طریقے سے آپ تلاوت کر سکتے، لیکن ریٹن فارم ایک ہی چلنا، جو کہ جس شکل میں قرآن نازل ہوا وہ شکل میں کیا بولیں گے آپ، قرآن رہیں گی، رسم الخط جو لیپی رہے گی، سمجھ میں آ رہی نا سسٹر، جو ریٹن فارم ہے وہ ایک ہی رہے گا۔ تو اس پہ کوشش کیے تھے آپ سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیوں؟ کیونکہ لوگ اب الگ الگ طریقے سے لکھیں گے، اسی وجہ سے آج ایک ہی قرآن ہے، آپ امریکہ جائے، سعودی عرب جائے، کہیں بھی جائے، آپ قرآن اٹھا لیجئے، آپ پڑھ سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ہی ہے، ورڈز مطلب لکھنے کا طریقہ ایک ہی طریقہ ہے، اس پہ جمع کیے تھے، تو تاکہ آئندہ جا کے لوگوں میں اتفاق نہیں ہونا، بلکہ کیا کہتے تھے، تمام مصحف جو بھی مصحف تھے ان مصحفوں کو جلا دیے تھے، اور جو سٹینڈرڈ جو مصحف بنائے تھے وہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، ابو بکر صدیق بنائے سو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے انہوں لے کے پھر یہ زید بن ثابت جو تھے صحابی، وہی صحابی کو ذمہ داری دیتے کہ قرآن اس زبان میں لکھو جس زبان میں نازل ہوا تھا، اس کی لیپی یعنی جیسا قریش لکھتے تھے اسی طریقے سے لکھو۔ تو وہ جو رسم الخط تھا، جو ریٹن فارم تھا، اس کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کو ایک ہی لانے کے لیے انہوں کیا کیے تھے، باقی تمام جو لکھے ہوئے مصحف تھے اس کو
اپنے پاس اپنے مطلب وہاں کے گورنروں کو بتا دیے تھے کہ تمام لوگوں کو وہ قرآن جلا دو. یہی اسٹینڈرڈ فارم، جہاں بھی قرآن پڑھنا ہے آپ کو لکھاوٹ سیم ہونا ہے، یہ جو ہے وہی لکھنا ہے، بلکہ یہ کر دیے تھے. تو یہ ڈاؤٹ بھی کلیئر ہو گیا. یہ صحیح چیز ہے نا، صحیح چیز ہے، پھر بھی جو ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی تھی، پھر بھی اس کے اوپر اعتراض کیے تھے. اور عبداللہ بن سبئی کیا بول رہا تھا ان لوگوں کو، یہ امر بالمعروف ہے انل نہی منکر، یعنی غلط کر رہے ہیں تو کوئی روکے تو بہت بڑا ثواب ہے. یہ بہت بڑا ثواب کا کام کر رہے ہیں ہم لوگ. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک رہے ہیں، انہوں غلطی پہ ہے تو ہم لوگ روک رہے ہیں نا، یہ صحیح کام ہے. اور یہ کیا کیا تھا یہ بندہ عبداللہ بن سبئی، لوگوں میں یہ عقیدہ بھی عام کیا تھا کہ دیکھو حیرت ہے، لوگ عیسیٰ علیہ السلام تو واپس آتے بول کے سوچ رہے، مگر کیا ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس آتے؟ اور قرآن کی ایک آیت سے تعویل بتا رہا بندوں کو. یہ بندہ جو ہے کہ مسلمان کا چولا پہن کے ہے اور بڑا زاہد عابد ظاہر کر رہا تھا لوگوں کو، اور قرآن کے غلط ترجمے بیان کر رہا تھا. جن کو قرآن کا علم نہیں، کیسا نازل ہوا وہ بھی علم نہیں، اس کی بس ظاہری باتوں کو دیکھ کے عمل میں آ گئے تھے. اور ایک بات کیا بول رہے تھے کہ ہر نبی کا، ہزاروں نبی آئے، ہر نبی کے اپنے بات ایک بندے کو وصیت کر کے جاتے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کر کے گئے کہ ان کی ہی خلافت ہونا چاہیے. ابو بکر صدیق، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیے، ان کا حق مار لیے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھے، جو بھی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھے، بلکہ ایسی ایک مطلب ان لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا تھا وسوسہ. تو تھوڑے لوگ، وہ بہت سے لوگ کیا ہو گئے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک الگ ہی عہدہ، ایک اوتار اس طریقے سے ماننے کی، اس میں بھی تھوڑے بعض لوگ اس قدر بھی چلے گئے تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود انکار کرتے تھے ایسے لوگوں کا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں ایک عام انسان ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر خود ہے، اس کے بعد عمر، اس کے بعد عثمان، میں تو ایک عام انسان ہوں، میں تو کچھ نہیں ہوں. ایسا خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں ایسے مطلب ان کو کچھ زیادہ ماننے والے، یعنی ایک انسان سے ہٹ کے کچھ ماننے والوں کو کیا کر دیے تھے معلوم، جلا بھی دیے تھے. تو لوگ اس پہ بھی بولتے تھے کہ جلاتا تو صرف اللہ ہے، یعنی آگ کا عذاب دینے کا حق بھی اللہ ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلائے بولے تو یہ بھی چیز بھی جو ہے کہ ان کی ایک صفات بیان کر دی، انہوں ضرور ایک اوتار ہے. اس طریقے سے ہو گیا تھا، لوگوں کا ذہن تیار کر دیے تھے. لیکن فی الحال یہاں پر کیا تھا کہ کوئی صحابی نہیں تھے جو عبداللہ بن سبا کی باتوں میں آئے تھے. یہ جو ہے کہ ایک مطلب کنورٹرز تھے اسلام میں آنے والے، یہ کوفہ، بصرہ اور مصر کے لوگ تھے. بالخصوص مدینے کے بھی بعض لوگ تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کے بچوں کو ستا رہے تھے نا، کہ کبوتر بازی کر رہے ہیں تو سزائیں دے رہے تھے، نبیر پی رہے ہیں تو ان کو سزائیں دے رہے تھے. تو مدینے کے بھی کچھ لوگ نا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو گئے تھے، بہت کم. ٹھیک ہے، اب یہ سب لوگ مل کے وہاں پر آ گئے اور ان کے اعتراضات کرتے جا رہے ہیں، ایک ایک کا جواب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے جا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے. اور میں اپنے رشتہ داروں کو زیادہ پیسے دیتا ہوں، بول رہے نا تم لوگ، تو میں پیسے میرے پاس الحمدللہ، انہوں کتنے بڑے بزنس مان تھے ہم لوگ دیکھیے نا. تو ان کے پاس جو دولت تھی اس سے انہوں اپنے رشتہ داروں کی صلح رحمی کرتے تھے، نہ کہ بیت المال سے ایک پیسہ بھی نہیں دیتے تھے. اس بات پہ تو ہم لوگ پورے یقین کر سکتے ہیں آنکھ بند کر کے. تو یہ چیز یہ بھی کر رہا، میں صلہ رحمی سے اللہ کے لیے صلہ رحمی کر رہا ہوں اور اپنے رشتہ داروں کو نواز رہا ہوں، مگر وہ میری تھی. اور ایک الزام کیا ہے کہ چرواہ گاہ کے لیے زمین لے لیا. چرواہ گاہ ہم لوگ بتا چکے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی تھا ایک چرواہ گاہ، ایک بیت المال کے گھوڑے وغیرہ جو بھی آتے تو وہ چرنے کے لیے ایک زمین الاٹ کر دی گئی تھی کہ وہاں پر ان کے جانور ہی چریں گے. میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے میں بھی بتائی تھی کہ ان کے بیٹا چراتے تو انہوں واپس کروا دیتے، نہیں اونٹ بیچ دو یا گھوڑا بیچ دو. تو یہ زمین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بتائے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا کہ چرواہا گاہ ایک مطلب یہ جو کیٹل ہے اس کے لیے ایک چرواہ گاہ دینا ہے ہم لوگوں کو. لیکن میرے دور میں جانوروں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو میں کیا زمین کو بھی وسعت دے دیا. اس میں میرے اپنے کوئی ذاتی جانور نہیں ہے، میرے پاس صرف 2 جانور ہے جو حج کو جانے کے لیے رکھا، 2 اونٹ ہے میرے اپنے، پورے اونٹ بھی میں بیت المال کو دے دیا. میرا کوئی ذاتی جانور اس چیز میں نہیں چڑھتا. اور عام لوگ بھی آ کر جو ہے کہ وہاں پر چلائے تو میں منع نہیں کرتا. پھر تم لوگ کس بات پہ میرے سے مطلب پریشان ہے؟ پھر بھی تم لوگ کو کمپلینٹ ہے میرے سے. تو ٹھیک ہے، اب ہمارا پریزنٹ جو مطلب مصر کے لوگ بولتے، اب ہمارے پریزنٹ جو گورنر ہے وہ کون ہے؟ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، ان کے بارے میں بولنا بھول گئے میں. تو یہ
یہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح جو ہے ان کو ہٹا دے کہ آپ نا ہمارے گورنر محمد بن ابی بکر کو بنا دیجیے، ابو بکر کے بیٹے گورنر. اوکے ٹھیک ہے. اور کوفہ والے تھے ہمارے گورنر کو ہٹا کے دوسرے گورنر کو رکھ دیجیے. اوکے ٹھیک ہے ٹھیک چلو. تو یہ لوگ چلے جاتے، جو بھی آیا تھا ان کے تمام اعتراضات کے جوابات دے دیتے. یہ اعتراضات ہو جانے کے بعد چلے جاتے. پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ مدینہ واپس آ جاتے. 2 یا 3 دن کے بعد پھر یہ تمام لوگ واپس ہوتے. کیوں واپس ہوئے؟ اچھا خاصا چلے گئے تھے، تم لوگ کے جو بھی اعتراضات تھے اس کا جواب دے دیے تھے، پھر واپس کیوں ہوئے؟ کیوں واپس ہوئے بولتے جب یہ مصر کے لوگ جا رہے تھے اپنے علاقے کی طرف لوٹ رہے تھے تو ان کے قافلے میں ایک آدمی آیا تھا. ایک آدمی کیا کیے تھے کہ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ پہ سوار تھا، اور یہ کبھی ان کے قافلے سے مل کر چل رہا تھا، کبھی الگ چل رہا تھا، ہٹ کر چل رہا تھا، کبھی مل جاتا تھا، کبھی ہٹ کر چل رہا. تو لوگوں کو ڈاؤٹ ہوتا کہ یہ آدمی کون ہے، ہمارے قافلے سے تو نہیں دکھ رہا، اور اس کے پاس عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ ہے. تو وہ آدمی کو پکڑ کے جب اس کی تلاشی لیے جاتی تو لوگوں کو ایک لیٹر ملتا. اس لیٹر میں کیا رہتا، جو پریزنٹ گورنر ہے عامر بن سعد بن ابی سرح، وہ گورنر کے نام ایک خط رہتا. اور اس خط میں کیا رہتا کہ یہ جو بیچ آ رہی ہے واپس میرے پاس سے، ان کو کیا کرو تم قتل کر دو، ان کے ہاتھ پیر کاٹ دو، یعنی اتنی بری سزائیں دو. بلکہ اس طریقے کا مفہوم رہتا خط میں. وہ خط لکھا ہوا رہتا اور اس پہ اسٹامپ کس کا رہتا، عمر رضی اللہ تعالیٰ کا. ایک خط لے کے پہنچتے. اچھا ایک خط مصریوں کو ملا تھا نا، تو مصری ہی پہنچنا تھا نا. یہ کوفہ الگ ہے، بصرہ الگ ہے، یہ تینوں ایک ساتھ پہنچے. تو حضرت علی یہ پوائنٹ اٹھا کے بولتے اچھا مصریوں کو تو خط ملا تھا، وہ لوگ واپس ہوئے تھے. کوفہ اور بصرہ والے تم لوگوں کو کیا ملا تھا کہ تم لوگ تینوں ایٹ اے ٹائم، راستے الگ ہے، ٹائم بھی الگ رہتا نا بھائی واپس ہونے کا، ریٹرن ہونے کا. ایک ٹائم پہ ایک مقام پہ تم لوگ تینوں ایک جگہ کیسا ہے پاسبل؟ تو اس میں کوئی نہ کوئی چال ضرور تھی. تو وہ لوگ بولتے نہیں ہم لوگوں کو یہ خط ملا، دیکھو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ سے وعدہ خلافی کرے، پہلے تو ہم لوگ کو اوکے اوکے بول کے بھیجا دیے، پھر ہمارے خلاف اپنے گورنر کو یہ خط لکھے، دیکھو خط بول کے بتا رہے ہیں. اس پہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اسٹامپ بھی ہے، انگوٹھی کی جو رہتی نا مہر وہ بھی لگی ہوئی، دیکھو. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی قسم کھا کر کہتے کہ میں نے یہ خط نہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے کہ یہ میں خط لکھا ہی نہیں، میں کہیں کو کروں، نہیں لکھا میں ایسا کہیں کو کرتا، تم لوگ جو بھی قبول کر لیے نام. تو نہیں ہم لوگ کو ملا یہ خط بولتے. تو حضرت علی اور صحابہ دیگر سمجھاتے کہ یہ صحیح چیز نہیں ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب بتا دیے کہ انہوں نہیں لکھے، بولے تو نہیں لکھے. تو پھر کیا بولتے آپ کی سیکریٹری مروان ہے نا، مروان بن حکم کے پاس پورا ریٹن پاور وہ ہے، تو انہوں ضرور لکھے ہوں گا، ان کو ہمارے حوالے کر دو. تو مروان جو ہے انہوں بھی نہیں لکھتے. یہ کا بہت سی روایتوں میں آتا ہے کہ مروان لکھے بول کے، مگر مروان بھی نہیں لکھتے، کوئی بھی نہیں. یہ ان لوگوں کی، عبداللہ بن سبا ان لوگوں کی سازش. ایک پوائنٹ ہم لوگوں کو معلوم ہو گیا نا، اگر خط مصریوں کے پاس پہنچا تو پھر ان لوگوں کو خبر کیسا ملی بولو؟ نہیں مطلب میسج اتنا تو آج کل کے ویسا میسج کرے ویسا بھی فارورڈ بھی نہیں ہے، ایک بندے کو جا کر دینے میں 2 سے 3 دن لگتے ہی لگتے. تو یہ کیسا پاسبل ہو گیا کہ 3 مختلف جگہوں پہ جانے والے ایک ساتھ واپس ہو گئے؟ بہرحال خط تو دکھا رہے تھے وہ لوگ، اور اب اتنے اعتراضات لے کر آئے تھے اور گورنر کی برطرفی چاہ رہے تھے. اب جب واپس ہوئے تو کیا چاہ رہے ہیں کہ آپ خلیفہ نہیں ہیں، آپ ہم لوگوں کو خلیفہ نہیں ہونا، آپ نکل جاؤ، آپ برطرف ہو جاؤ خلیفے سے. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بولتے میں کیوں برطرف ہوں، تم لوگ میرے کو خلیفہ نہیں بنائے، میں جب خلیفہ بنا ہوں تو میں خلیفہ ہوں، میں نہیں اتروں گا. صحیح بات ہے نا سسٹر سے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے صحیح بول رہے. اور تمام صحابہ ان لوگوں کو ملامت کر رہے ہیں، بڑے بڑے صحابہ جو ہے کہ کیا مطلب کچھ نہیں ہے یہ چیز، کیوں اتنا کر رہے. تو یہ لوگ اب ڈیمانڈ پہ کیا گئے کہ آپ کو برطرف ہونا، ہم آپ کو خلیفہ مانتے ہی نہیں. اس طریقے سے شروع کرتے کرتے یہ لوگ کیا کیے تھے، مطلب وہاں پر رک گئے تھے ان کے گھر کے پاس، اور پھر گھر کا محاصرہ شروع کر دیا. یہ 2000 لوگ آ کر ان کے گھر کا جو ہے کہ محاصرہ کر دیا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کہاں تھا اس وقت؟ جنت البقیع اور مسجد نبوی کے بیچ میں کچھ واقع پہ تھا، اس جگہ پہ تھا، یعنی بالکل مسجد کے قریب تھا ان کا گھر. تو مسجد میں جانے نہیں دے رہے تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس وقت تمام صحابہ کیا کر رہے تھے؟ عبداللہ
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عباس، زبیر کے بیٹے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حسن، حسین، یہ سب لوگ لڑنے کے لیے تیار تھے کہ امیر المومنین ہم لوگوں کو قتال کا حکم کیجیے، 2000 کو ہم لوگ ایسا مار کے اڑا دیں گے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر بتاتے کہ دیکھو یہ مسلمان ہے، یہ لا الہ الا اللہ کہنے والے لوگ ہیں، یہ لوگ مطالبت کر رہے، اب یہ لوگ مطلب ذہن ان لوگوں کا اس طریقے سے تیار ہے، رہنے دیجیے، مگر میری وجہ سے، میرے پہ جب تک اللہ حملہ نہیں کرتے، میری وجہ سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان پہ قتل نہیں کرنا، نہیں لڑ لینا، خون نہیں بہانا میرے مسلمان سے، کسی کا بھی خون بہا، مسلمان کا خون ہے، میری وجہ سے نہیں بہنا، بلکہ مطلب اور وہ بولتے کہ میں امیر ہوں، اگر آپ لوگ میرے کو امیر مانتے تو جس کو میرا حکم مانتے، جس کے اوپر میرا حکم ماننا لازم ہے، وہ اپنی تلواروں کو کیا کرے، اپنے میانوں میں رکھ لے۔ یہ ایک آرڈر دیتے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود تمام صحابہ کو آرڈر دیتے کہ کوئی جو ہے کہ قتال نہیں کرے گا، ان لوگوں کو کرنے دو جو کرنا ہے، اور کسی کے وہم و گماں میں نہیں تھا کہ ان لوگوں کا محاصرہ کرتے کرتے نا یہ لوگ قتل کر دیں گے، بلکہ کسی کو بھی ارادہ نہیں تھا، کوئی بھی اس حد تک نہیں سوچتے تھے۔ اور صحابیات میں ایک فرقہ ایسا بھی تھا، وہ لوگ اللہ کے رسول فتنوں سے ڈراتے تھے اور بتاتے تھے کہ فتنوں کے دور میں چلنے والا کھڑا رہنے والے سے بہتر، کھڑا رہنے والا بیٹھے رہنے والے سے بہتر، اس طریقے کا مفہوم ہے کہ اپنے گھروں میں رہ جانے والا بہتر ہے۔ تو بہت سے صحابی کیا بولے، یہ فتنے ہیں، یہ فتنوں سے تو ہم لوگوں کو بچنا ہے، اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے، بلکہ گھروں میں رہ گئے بہت سے صحابہ، جس کو جو سمجھ میں آ کرے تھے۔ تو عثمان، بہت سے صحابہ تو لڑنے کے لیے تیار تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ادھر جب شام میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ دمشق میں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا ہے، اس طریقے سے 2000 کے لوگ آگے ہیں، تو وہ لوگ بول رہے تھے، انہوں خط لکھ کے بھیجتے کہ آپ میرے پاس آ جائیے، یا میں یہاں سے اتنی ساری فوج بھیجوں گا کہ ان لوگوں کو جو ہے کہ قتل کر دیں گے، جنگ کریں گے ہم لوگ۔ تو نہیں، تم نہ بھیجو گے نہ میں آؤں گا، میں اپنے میرے اللہ کے رسول کا شہر چھوڑ کے میں کیوں آؤں؟ میرے کو اللہ نے ایک قمیض دی ہے، میں اتاروں گا بھی نہیں، میں حق پہ ہوں، ٹھیک ہے، میں اگر کچھ غلط کرا ہوں تو ڈرنا ہے۔ اب یہ لوگ جو کر رہے ہیں، ان کے اعمال ان کے ساتھ، یہ چیز ہو گئی۔ اور یہ محاصرہ چل رہا، اس میں حج کا موسم شروع ہو گیا، حج کا ذی القعدہ تھا نا، تو حج کا شروع ہو گیا، تو مکے کے لوگ، مدینے کے لوگ بھی روانہ ہو گئے، اس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابیات ہوئے روانہ ہو گئے۔ تو حج جو ہے کہ اس وقت کے خلیفہ بھی کرواتے تھے، امیر بن کر جاتے تھے، تو اس وقت امیر کون بنا؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کو بناتے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتاتے۔ تو عبداللہ بن عباس بولتے ہیں کہ میں حج کرنے سے زیادہ آپ کے پاس ہے کہ آپ کی حفاظت کرنا صحیح سمجھ رہا ہوں، یہ میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے حج سے بھی زیادہ۔ بولتا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہیں نہیں، آپ جائیے اور مطلب امیر بن کر جائیے، لوگوں کو حج کروا کے لے کر آئیے، ان کو زبردستی بھیجتے تھے۔ تو بہت سے لوگ تو حج کے ارادے سے چلے گئے تھے۔ اب جو بچے کچے لوگ تھے، اس میں سے جو نئی جوان نسل تھی، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، یہ لوگ نا ٹھہرے ہوئے تھے دروازے پہ۔ ایک مرتبہ وہ لوگ حملہ کرنے کی کوشش کرتے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ کوئی حملہ کرنے کی کوشش کیے، تو یہ جو نوجوان نسل تھی وہ لوگ بھی لڑتے، تو آپس میں تھوڑی جھڑپ ہو جاتی، مسلمانوں کو بھی زخمی ہوتے، وہ بھی زخمی ہوتے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے کے بولتے کہ اللہ کے واسطے تم لوگ کے اوپر میرا حکم ماننا لازم ہے نا، تو تم لوگ اپنی تلوار اپنے میانوں میں رکھو، یہ مت کرو، بول کے ان لوگوں کو بھی بھیجا دیتے واپس۔ اب ان لوگوں کو، یہ لوگ اگر اعتراضات کر رہے تھے، صحیح مسلمان کے حق تھے، صحیح ان لوگوں کو لگ رہا تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلط تھے، تو یہ اعتراضات کا جو بھی ان لوگوں کو آبجیکشن تھے، اس کا کلیئر کر دیے تھے نا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چلے جا سکتے تھے، اور اللہ کی قسم بھی کہا تھے کہ انہوں نے لیٹر نہیں لکھے تھے، ان لوگوں کا مقصد ہی نہیں تھا۔ ان لوگوں کا مقصد کیا تھا؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنا، یہ مقصد سے چاہے تھے لوگ۔ اور ٹینشن بھی، اب دیکھ رہے مدینہ خالی ہو گیا، یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود لوگوں کو روک رہے، اور جیسے کہ بڑے بڑے صحابہ مطلب یہ محاصرہ کر رہے، تو ان کو کیا کر رہے تھے معلوم؟ ان کا گھر بھی جلا دیا، گھر کا ایک حصہ بھی آگ میں لگا دیے تھے، تو ایک حصہ جل گیا تھا۔ ان کے گھر میں ایک بولی تھی، اس کنواں تھا، کنویں سے جو پانی حاصل کرتے تھے اس میں گندگی ڈال دیے تھے کہ وہ پانی بھی استعمال نہ کر سکتے۔ یہ مظلوم تھے،
بتایا جاتا کتنے کی مطلب حسین ان لوگوں کو وہ لوگ بھی مظلوم تھے، حسین رضی اللہ تعالیٰ بھی، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت خلیفہ تھے، ان کی مدد کے لیے لوگ تیار تھے، ایک حکم پر جان دینے کے لیے تیار تھے، لیکن انہوں روک رہے. کس لیے روک رہے؟ کہ مسلمان آپس میں نہیں قتل کر. اور یہ سب ہو رہا تو بھی اپنے گھر پہ ٹھہر کے بول رہے کہ مسلمانوں دیکھو یہ کام مت کرو، مجھے قتل نہ کرو، میرے سے راضی ہو جاؤ، میں جو بول رہا ہوں وہ بات سنو. اگر آج میرے کو قتل کر دیے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پہ قتل کر دے گا تو کبھی امت ایک ہو کے دوسروں کے خلاف قتل نہیں کرے گی، آپس میں ہی لڑیں گے. یہ تلوار آج اگر میان سے نکل گئی تو یہ تلوار کبھی میان میں نہیں جائے گی، آپس میں ہی لڑتے لڑتے مر جائیں گے ہم لوگ. یہ کب تک رہے گا؟ قیامت تک رہے گا. میری بات سنو، یہ صحیح نہیں ہے، میری بات کو سمجھو بول کے سمجھاتے رہتے دروازے ان کی گھر کی چھت پہ ٹھہر کے. تو بھی یہ سمجھنے والے لوگ رہتے تو بات ہی کیا تھی. ان کے دماغوں پہ شیطان سوار تھا، کیا تھا اللہ کو معلوم. بس یہ لوگ تھے اور ان کو کھانے پینے کو روک دیے تھے. سامنے مسجد نبی ہوئی تھی، وہاں جا کر نماز پڑھانے نہیں دے رہے تھے. تو ام حبیبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، وہ ایک گدھے پہ کچھ کھانا پانی کا سامان لے کر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے آتی. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر، یہ جو بلوائی تھے، جو باہر سے آئے ایسے لوگ تھے، وہ لوگ کیا کرتے، ان کے گھوڑے کو ہٹ کرتے، مارتے کچھ، تو وہ بدک جاتا. ام حبیبہ گرنے والی رہتی تو ام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرنے والی ہو گئی تھی، پھر بھی سنبھال کر آ جاتی. حضرت علی کھانے کے لیے پہنچتے، ان کو کھانے اور پانی پہنچانے کے لیے پہنچاتے تو ان کے پر بھی حملہ کرتے. پھر بھی وہ اپنے چند ساتھیوں سے مل کر کیا کرتے، جا کر ان کو کھانا وغیرہ پہنچاتے. یہ محاصرہ بڑھتے بڑھتے 40 دن تک کا ہو گیا تھا. اور اس دوران جب کھانے کو نہیں ملتا تھا تو روزے پہ روزے رکھنا شروع کر دیے تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ. پھر ایک دن کھڑے ہو کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بولتے کہ اے لوگوں، تم مجھے قتل کرنا چاہ رہے ہو. اسلام میں 3 وجہ سے ہی قتل جائز ہے. ایک، اسلام لا کے مرتد ہو جانا تو قتل جائز ہے. ایک، شادی شدہ آدمی اگر زنا کرے تو قتل ہے. اگر کسی کو قتل کر دیے تو اس کو قتل کرنا ہے. اب میرے کو کس جرم میں قتل کرنا چاہ رہے ہیں؟ میرے سے کیا ایسی غلطی ہوگی کہ تم میرے کو قتل کرنا چاہ رہے؟ یہ بھی بولتے. اور میں وہ انسان ہوں جو جہالیت کے دور میں بھی نہ زنا کیا، نہ شراب پیا، نہ جھوٹ بولا، نہ چوری کیا. اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت دی سیدھے ہاتھ سے، رائٹ ہینڈ سے، وہ رائٹ ہینڈ میں کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا. میں وہ انسان ہوں. میں وہ انسان ہوں جب مدینے میں لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں تو میں پانی دیا. یہ مسجد میں آج تم لوگ میرے کو پڑھنے سے روک رہے، یہ مسجد کی جگہ کی توسیع کے لیے میں نے مال خرید کے اس مسجد کو دیا. تم لوگ مجھ کو خطر کرنا چاہ رہے ہو، میرا قصور کیا ہے؟ اور یہ قمیص کو میں نہیں اتاروں گا جو اللہ نے مجھے عطا کی. اس موقف پہ ڈٹے رہے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سختی سے منع کیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قمیص عطا کرے گا. منافقین اگر زبردستی سے اتارنے کی کوشش کرے گے تو تم اس کو ہرگز مت اتارنا. حالانکہ جتنے نرم خو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ چاہتے تھے تو برطرف ہو جا سکتے تھے، کرنا ہے جو کرنا ہے کرو، لیکن وہ جانتے تھے اگر وہ برطرف ہو گئے تو جو حالات پیش آئے ہیں اس کے بعد اس سے بھی برے حالات ہو جاتے تھے اگر انہوں برطرف ہو جاتے تھے. تو یہ ایک موقف تھا. حقل حیران ہے کہ باہر سے آئے اتنے بڑے بڑے صحابہ تھے، پھر بھی ان کا محاصرہ کیا گیا. 40 دن تک ان کو روکا رکھا گیا. یہ روزے پہ روزہ رکھ رہے بغیر کھائے پیے. سحر کا وقت ہوا ارادہ کیا، سحر کا افطار کا وقت ہوا ارادہ کرتے، افطار کرتے. کوئی نہیں رہتا. ایک دن ان کے بیوی کھڑے ہو کر بولتے کہ تم لوگ ان کو قتل کرنا چاہ رہے، یہ وہ انسان ہے جو ایک رکعت میں ایک قرآن ختم کر دیتے. تم لوگ ان کو قتل کر دیے تو بھی تم لوگ کبھی صحیح نہیں رہ سکتے. یہ شخص کو مارنے کا ارادہ رکھنے والے کتنا بتاتے معلوم، ان لوگوں کے سروں پہ جنون سوار تھا، کچھ نہیں کرتے، کوئی نرمی نہیں آتی لوگوں میں. تو یہ لوگ اسی طریقے کا محاصرہ چلتا. اور یہ ایام تشریق تھی، 13 ذی الحجہ 36ویں ہجری تھی. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سحر کے وقت اٹھتے، ارادہ کرتے کہ مطلب روزہ رکھنا، بلکہ ان کو اونگ آ جاتی، سو جاتے اٹھتے، پھر نہ خوش رہتے، سحر کر لیتے، خوش رہتے. اور بیوی سے بول کے پیجامہ منگوا کر پہنتے کہ ان کے پاس مطلب تو پہنتے تھے نا، تو اب بیوی سے پیجامہ منگوا کر پیجامہ پہنتے. ان کے پاس تھا لیکن کبھی میں نہیں پہنے تھے، لیکن آج پہن لیتے.
تو ابو ہریرہ آتے ان کے پاس، یہ ابن کثیر کی روایت ہے، تو ابو ہریرہ ان کے پاس آتے، آ کے روز اتنے غمزدہ ایسے رہتے، آج کیا ہے، آج خوش خوش ہے کیا، کیا بات ہے عثمان، رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے امیر المومنین کیا ہے، تو آج میں لیٹ گیا تھا سحر کے وقت، میرا روزہ ہے، مطلب خواب، میں نے خواب دیکھا، خواب میں اس کھڑکی، اپنے گھر کی ایک کھڑکی میں کو بتاتے کہ اس کھڑکی میں سے میرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان تم پیاسے ہو، تم کو پانی پینے سے روک رہے ہیں لوگ، نام رسول اللہ، ہاں رسول اللہ میں بہت پیاسا ہوں، میں کو اتنا ستا رہے، پانی بھی نہیں دے رہے لوگ، تو خواب میں رسول اللہ ایک ڈھول سے پانی دیتے ان کو، تو وہ پانی پیے کے ان کو اتنی ٹھنڈک محسوس ہوتی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ ٹھنڈک محسوس کر کے ایک دم آسودہ محسوس کرتے اپنے آپ کو، پھر اللہ کے رسول فرماتے اے عثمان تم کو یہ لوگ کیا مسجد نبوی میں سے نماز پڑھنے سے روک رہے، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہاں رسول اللہ یہ لوگ مجھے آپ کی مسجد میں نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے مجھے، تو عمر تم فکر مت کرو، آج تمہارا روزہ ہے نا، تم افطاری ہمارے ساتھ کرو، بول کے اشارہ کرتے، تو اس وقت دستر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رائٹ میں ابو بکر صدیق، لیفٹ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں بیٹھے، آج شام میں انشاءاللہ تم افطاری ہمارے ساتھ کرو، تو ان کو سمجھ میں آ جاتا یہ چیز کہ آج میں شہید ہو جاؤں گا، تو خوش رہتے، تو 11-12 بجے کا وقت رہتا، چھت پہ ان کی گھر کی چھت پہ چڑھ کے یہ جو باہر کے لوگ تھے اس میں سے 3-4 شخص باہر آ جاتے، اندر آ جاتے، چھت پر آتے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے تھے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے رہتے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو مطلب لوگ تھے اس میں ابو بکر صدیق کے بیٹے بھی تھے، ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد بن ابو بکر جو کہ ابو بکر صدیق کے لاسٹ ایئر میں پیدا ہوئے، تو وہ صحابی مطلب انہوں بھی آ کر نا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنا چاہتے، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے اے میرے بھتیجے تیرا باپ اگر آج دیکھتا تو پسند نہیں کرتا اس چیز کو جو تم آج کر رہے ہو کیا، تو ان کو ایک دم شرمندہ ہو جاتے، ندامت آ جاتی، اور انہوں روکنا چاہتے یا انہوں بازو کھٹ جاتے، بہرحال انہوں اس وقت موجود تھے لیکن انہوں قتل نہیں کیے، دوسرا شخص آیا، مصری شخص تھا، وہ شخص آتا کالے رنگ کا تھا، وہ آپ ان کے پہلے ہاتھ پہ وار کرتا، پھر ان کے چہرے پہ گردن پہ وار کرتا، اور ان کا خون جب آپ سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے وہ قرآن پہ گرتا خون اور وہ شہید ہو جاتا، تو ان کا غلام رہتا جو ان کو بچانے کے لیے آتا وہ غلام کو بھی شہید کر دیتا، تو صحابہ اسی وقت پہنچتے، رات کے وقت زبیر بن عوام اور نہیں زبیر بن محتم وہ صحابی نماز غسل وغیرہ ادا کر کے اور جنت بقی میں بھی دفن نہیں کرنے دیتے، جنت بقی جو قبرستان تھا مسلمانوں کا اس میں بھی دفن نہیں کرنے دیتے، تو ان کی تدفین نام دور ہوتی جنت بقی سے، بعد میں جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی تو انہوں جنت بقی کو بڑا کر دیتے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر بھی انوالو ہو جانا، تو اس طریقے سے خلیفہ سوم کا شہید ہو گئے ہمارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تک تو تھا، یہ تھی ان کی زندگی کا مختصر حالات جو میں نے کوشش کی ہے، اور یہ تمام جو واقعات میں نے بیان کیے ہیں ابن کثیر اور شیخ احمد خلیل شمیم احمد خلیل سلفی کی کتاب سے میں نے لیا ہے، اگر آپ میں اس کو کچھ ڈاؤٹ ہے سمجھ میں آیا، امید کرتی ہوں کہ سمجھ میں آیا ہوں گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں وہ جماعت میں شامل کرتے جس سے راضی ہے، اور ہمارا خاتمہ بھی حسن سلوک حسن خاتمہ ہو، اللہم انی نسألوک حسن الخاتمہ، اللہ ہم سب کا خاتمہ بہترین کر دے۔ آمین۔ اگر کسی کو کچھ نہیں پہنچنا ہے تو انشاءاللہ میٹنگ اینڈ کر دیں گے دعا پڑھ کے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہماری زندگیوں کا وہ دن آخری دن بنا دے جس دن اللہ تعالیٰ ہم سے سب سے زیادہ راضی ہو، تاکہ ہم لوگ فلاح پانے والے میں ہو جائے۔ آمین۔ اس کے ساتھ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ اس میں اگر کچھ بھی تھوڑا نیچے اوپر بھی ہو گیا، میں نے پوری کوشش کی ہے کہ صحیح جو ہے وہ بات بتاؤں، اگر اس میں کچھ بھی تھوڑا بہت نیچے اوپر ہو گیا تو وہ میری لا علمی یا کم علمی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ پاک ہے ہر چیزوں سے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی ہے وہ ہم نہ ان کی مطلب رسول اللہ کی جو بشارتیں ہیں اس پر ہی یقین کریں گے، باقی کی کسی بات پر بھی ہم یقین نہیں کریں گے۔ یہ موقف رہنا چاہیے ہم لوگوں کا صحابہ کا۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، آپ لوگ میرے ساتھ رہے، بنے رہے، اتنا ٹائم میں لے لیا آپ لوگوں کا، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ وہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر میم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔